ناول تم یوں ملے، رائٹر عائشہ گیل، ایک اسپیشل ناول، ایپیسوڈ نمبر 7۔ کس؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی، لہجے سے حیرت ٹپک رہی تھی۔ جی میری جان، کس؟ یمان اس کے قریب آتا بولا تو زحل مزید پیچھے ہٹی، جبکہ پیچھے کھائی ہونے کے سبب یمان نے اسے جلدی سے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس سے قبل کہ وہ دور ہٹتی، یمان نے اس کی کمر کے اطراف اپنے بازوؤں کی کینچی بنا کر اسے اپنے حصار میں مقید کر لیا۔ سر چھوڑے نا، اس نے اپنا آپ اس کے قید سے چھڑوانا چاہا۔ چھوڑوں گا تب جب تم میرا کہا پورا کرو گی۔ بولو، کرو گی مجھے کس؟ یمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جس سے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یمان اسے ایسا کچھ چاہے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وہ پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ وہی جو تم سن رہی ہو۔ اس کے چہرے اور لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا، جبکہ زحل کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی۔ جیسے بھی کرو، کرنا تو پڑے گا، کیونکہ یہی طے ہوا تھا کہ جو میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ یمان اپنی دسترس میں مچلتی زحل کی ساری راہیں بند کرتا بولا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ اس نے سختی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ کرنی پڑے گی، کیونکہ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اپنے لفظوں سے نہیں پھرو گی، سو اب انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یمان نے اسے اس کے الفاظ یاد دلائے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ صاف مکرے۔ تم نے کہا تھا، انفیکٹ تم تو جاننے کی بہت بےتاب تھی کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، اور اب میں بتا چکا ہوں، سو میری چاہ پوری کرو۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، اور اپنی بات کے جواب میں زحل کے گلے میں وہ ہلکی سی جنبش جو ایک لمحے کو گلٹی کی صورت میں ابھرتی اور اگلے ہی پل تحلیل ہو جاتی تھی، اسے یمان کی خاموش نظروں نے بخوبی محسوس کیا۔ آپ اپنی چاہ بدل لیں، اس نے آپشن رکھا۔ تم نے بدلی تھی؟ نہیں نا، تو میں کیوں بدلوں؟ یمان بھی اپنی چاہ پر بضد تھا۔ آپ مجھ سے ایسا کیوں چاہ رہے ہیں سر؟ وہ رونے والی صورت بناتی بولی تھی۔ بس وہ احساس اپنی رگوں میں اترتا محسوس کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے ہونٹوں کے چھونے سے پیدا ہوگا۔ اس کی کمر سے ایک ہاتھ ہٹاتا اس کے گال پر اپنی انگشتیں شہادت پھیرتا اس کے رہے سہی حواس بھی باختہ کر گیا۔ اس کے لفظوں پر زحل کو اپنے کانوں میں سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ بولو، اتارو گی میرے اندر وہ احساس جس کی اس وقت مجھے شدید طلب ہو رہی ہے؟ یمان اس کی حالت کا لطف اٹھاتا بولا۔ وہ محض اسے تنگ کر رہا تھا، اس کا ارادہ یہ سب کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ میں ایسا نہیں کر پاؤں گی، زحل نے بنا نظریں ملائے کہا۔ تو پھر مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہیں اس احساس سے روشناس کروا سکوں۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ اگر زحل نہیں کرے تو وہ اسے کس کر لے، جبکہ زحل کی اس بات پر مزید حالت غیر ہوئی تھی۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ میں صرف ہاں سننا چاہتا ہوں۔ یمان اس کے انکار کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہاں نہیں کر سکتی، وہ پھر وہی بولی۔ تمہیں ہاں کرنا ہوگی، کہو کیا آپ کو اجازت ہے؟ یمان بھاری لہجے میں بولا۔ نہیں، اس نے انکار کیا۔ کہو اجازت ہے، یمان نے اپنے الفاظ دہرائے۔ نہیں۔ زحل نے بھی مسلسل ایک ہی جواب رکھا۔ مجھے ہاں چاہیے، سنا تم نے؟ کہو کہ آپ کو اجازت ہے۔ یمان کا لہجہ دھیرے دھیرے نرمی سے ہٹ رہا تھا۔ سے یس ٹو می۔ وہ انکار کرنے کو تھی جب یمان اسے روک گیا۔ سر میں صرف ہاں اور کچھ نہیں، تو مطلب کچھ نہیں۔ یمان نے اپنے لفظوں پر اب کے قدرے زور ڈالا تو زحل کے لب آپس میں سل گئے۔ وہ اب کے نہ ہاں کہہ پائی تھی نہ ہی نہ۔ وہ کیا کرتی، کہاں جاتی، کہاں چھپتی؟ وہ تو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ اس کے چپ پر یمان بولا تو زحل نفی میں سر ہلا گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بول پائی۔ تمہاری خاموشی کو کیا میں ہاں سمجھوں؟ اس نے زحل کے نفی میں ہلتے سر کو نظر انداز کیا۔ سر یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے منمناتے ہوئے احتجاج کیا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ یمان نے پوچھا۔ یہی جو آپ چاہ رہے ہیں، اس نے بتایا۔ میں جو چاہ رہا ہوں وہ تو تم مجھے دے نہیں رہی، تو اب میری چاہ ہے کہ جو تم مجھے دینا نہیں چاہتی وہ مجھ سے ہی لے لو۔ بولو، چاہیے؟ یمان نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، اس نے توقع کے مطابق انکار ہی کیا۔ کیوں؟ یمان نے پوچھا۔ کیونکہ ابھی اسے لینے کا نہ میں حق رکھتی ہوں، نہ دینے کا آپ۔ اس نے وجہ بتائی۔ میں تو تمہیں سارے حق دینے کو تیار ہوں، تم جتنی چاہو قسمت سے مانگ سکتی ہو، یہاں اور یہاں بھی۔ یمان اس کے دائیں اور پھر بائیں گال کو چھونے کے بعد آخر میں دھیرے سے ہونٹوں کو چھوتا بولا تو زحل کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ سر؟ وہ استعجاب سے اسے دیکھے گئی۔ جی سر کی جان۔ یمان اس کے چہرے پر جھکتا اس کی ناک سے ناک ٹکراتا بولا تو زحل کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی، مگر ان کو رکتی سانسوں کے باوجود بھی وہ یمان کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں گھلتا محسوس کر رہی تھی۔ یمان کی یکلخت قربت نے زحل کی روح میں ایک لرزہ سا طاری کر دیا تھا۔ اس کی سانسیں الجھنے لگیں اور دل کی دھڑکن جیسے پردہ گوش پر دستک دینے لگی۔ اس کے لیے یمان کا اتنا قریب آنا گویا خواہش کی تکمیل کا پہلا موڑ تھا، مگر اسی خواہش کے پردے میں ایک انجانی ہراسانی چھپی تھی، ایسی ہراسانی جو نرمی سے اس کے وجود پر سایہ فکن ہو چکی تھی۔ جب یمان کے لب اس کے چہرے کے قریب آئے، یہ وہ لمحہ تھا جب فضا میں ایک ناآشکار ارتعاش نے جنم لیا تھا، اور وہ وقت اپنی روانی بھول گیا۔ ہر شے گویا سانس روکے کھڑی تھی۔ زحل کی سماعت میں نہ کوئی آواز گونجی، نہ ہی اس کے لبوں پر کوئی حرف آیا، مگر دل کی سطح پر ایک گہرے اضطراب کی جھلک نمایاں ہو چکی تھی۔
اس کی آنکھوں میں ایک لمحاتی دہشت کی پرچھائی لرزنے لگی۔ اس کا دل چلاتا رہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، مگر عین اسی وقت جب وہ لب زحل کے لبوں تک پہنچنے کو تھے، یمان نے کوئی اپنے اندر کے شور کو تھام لیا اور نرمی سے رخ موڑ کر اس کے گال کے نزدیک آ گیا۔ بوسہ دیا بھی نہیں، صرف آہٹ سی چھوڑی۔ زحل کی آنکھیں پل بھر کو موند گئیں اور اس کے لبوں سے غیر محسوس سی شکر آلود آہ نکل گئی۔ یہ شکر اس کے اس داخلی خوف کا مرہم تھا جو اسے چھونے سے پہلے ہی اس کی سانسوں کو بوجھل کر چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی خواہش کو شناخت تو کر لیا مگر اسے پامال نہیں کیا۔ زحل کے لیے یہ لمحہ وصال کا نہیں بلکہ محفوظ رہ جانے کا لمحہ تھا۔ اس کے وجود پر نرمی سے برستی ہوئی یہ بے بوسگی ایک ایسا سکون لے آئی جس میں نہ ندامت تھی نہ ناز، بس ایک خاموشی بھرا اطمینان جس میں دل کہہ اٹھا شکر ہے اس نے چاہا بھی اور سمجھا بھی۔ یمان کے لب اس کے گال سے جڑنے کو تھے جب ایک ہاتھ سے وہ اپنا یمان کے ہاتھ میں اس کی انگلیوں میں جکڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا اس کی انگلیاں چٹک جائیں گی۔ وہ ابھی ان دو احساسات میں اٹکی تھی، وہ عجیب سے احساسات سے دوچار ہو رہی تھی۔ یمان کے ہونٹوں کی دہکتی ہوئی آگ اسے اپنی رگ رگ میں اترتی خماری سے چور کرتی پاگل کر رہی تھی۔ اگر وہ چھو لیتا تو تب زحل کا کیا حال ہوتا؟ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے جبکہ اطراف میں اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے اس قدر قریب ایک دوسرے میں گھلتا دیکھ کر سامنے کھڑے پہاڑ بھی شرما رہے تھے۔ ہواؤں نے تو ان کے اطراف ایک گھر بنا لیا تھا، ان کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لیتی من موجی کر رہی تھیں۔ ان ٹھنڈی یخبستہ ہواؤں کے باوجود بھی زحل کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یمان کے حصار میں کھڑی کسی آگ میں جل رہی ہو۔ اس کی ٹانگیں ایسی سنسنی خیز قربت پر جواب دے گئیں تو وہ یکدم لڑکھڑائی اور سہارا پانے کو غیر ارادی طور پر فوراً سے یمان کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ زحل کے گال کے قریب ٹھہری یمان کے لب اس کی اس حرکت پر مسکرائے تھے۔ سر! وہ لمبی لمبی سانسیں بھرتی اسے پکار بیٹھی کیونکہ اس کی بس اتنی سی قربت اور لمس پر ہی بس ہو گئی تھی۔ اس کے التجائیہ پکار پر وہ مسکراتا، وہ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور اس کے گال کا میٹھا نرم و گداز خماریت بھرا لمس لیے بنا ہی پیچھے ہٹا۔ وہ پیچھے کیا ہوا، زحل فوراً سے بھاگتی بنا پیر کی پرواہ کیے پتھر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ زحل کے دل میں اس لمحے کا عجیب سا انجماد، ایک متانت بھرا طوفان برپا تھا، جیسے محبت کی کوئی ناآزمودہ شکل خاموشی کی چادر اوڑھے بس ایک لمحے کو خود کو ظاہر کر کے پھر اوجھل ہو گئی ہو۔ یمان پیچھے کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ میں اس قدر پاگل کیوں ہو رہا ہوں تمہارے لیے زحل؟ کیوں تمہاری قربت میرا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہے؟ کیا ہے تم میں؟ کیسا نشہ ہے جو میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کر بیٹھتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا؟ یمان اس کے پشت کو تکتا بولا کیونکہ وہ رخ پھیرے کھڑی تھی۔ اس کے دل کی تہہ سے خود پر ملامت بھری سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ دل کی رگوں میں لہو نہیں، پچھتاوے کی حدت توڑ رہی تھی۔ تمہیں چھونا نہیں چاہتا، صرف محسوس کرنا چاہتا ہوں، مگر کیوں ہر بار ہر لمحہ میری چاہت میری برداشت پر حاوی ہو جاتی ہے؟ اس کے لب بند تھے مگر اندر ایک صدیوں پرانی پکار تھر تھرا رہی تھی۔ کاش تم جان سکتی کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، میں تم میں فنا ہونا چاہتا ہوں، مگر تمہاری چپ، تمہارا ہٹ جانا میری کمزوری کو آئینہ دکھا دیتا ہے اور میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ وہ جانتا تھا زحل تو رخ پھیرے گی نہیں، نہ ہی اس کے پاس آئے گی، تبھی وہ خود ہی قدم اٹھاتا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ جو حرکت ابھی اسے جانتے بوجھتے سرزد ہو سکتی تھی، اس کے بعد سے وہ فوری طور پر اس کے روبرو آنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی عقب میں ٹھہر گیا زحل اور اسے بڑی محبت کے ساتھ پکارا۔ زحل نے ذرا سا چہرہ موڑا، پل بھر کے توقف کے بعد جیسے وہ خود پر جمی لرزش کو سمیٹا اور بنا کچھ کہے نگاہیں چرائے پھر نرمی سے رخ پھیر لیا۔ وہ نہ خفا تھی نہ رنجیدہ، مگر اس کے انداز میں گہرائی تھی۔ یمان دیکھ سکتا تھا کہ اس کا تنفس ابھی بھی بگڑا ہوا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں بھرتی خود کو نارمل کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، یمان نے اس کا رخ اپنی طرف کرنے کو کہا مگر وہ نہ کر پائی۔ زحل کی نگاہیں ہنوز زمین سے چپکی رہیں۔ یہاں دیکھو نا میری طرف۔ اس بار لہجے میں خفیف سا اصرار شامل تھا۔ یمان نے دھیرے سے اس کے اشارے تھام کر اسے اپنی جانب کیا تو وہ کسی مزاحمت کے بغیر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نگاہیں اب بھی جھکی تھیں، لب لرزتے ہوئے دبے جا رہے تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھیں جیسے وہ خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو، مگر یمان کو وہ اس لمحے دل کے بے حد قریب لگی۔ میری جان خفا ہے مجھ سے؟ یمان نے اس کی ٹھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس کے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے فرتے محبت سے پوچھا تو اس لہجے اور ان لفظوں پر وہ بھلا کیسے کوئی شکوہ کرتی اس سے؟ یمان کی نگاہوں میں محبت کا سمندر معجزن تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی چاہت تھی کہ زحل جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گئی۔ وہ جانتی تھی وہ چاہے تو شکوہ کر سکتی ہے، ناراضگی جتا سکتی ہے، مگر یہ شخص محبت سے منانے کا ہنر جانتا تھا اور اس ہنر کے آگے وہ پگھل گئی تھی۔ ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو تم نے میری طرف دیکھنا بھی ترک کر دیا؟ میں نے کچھ کیا نہیں اور نہ ہی کچھ ایسا کرنے کا ارادہ تھا، میں تو صرف تمہاری کیفیات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ قربت کا بس ایک لمحہ چرا لیا تھا، جام الفت کا صرف ایک قطرہ چکھا تھا، بلکہ شاید اسے قطرے سے بھی خود کو محروم کر بیٹھا۔ زحل کی پلکیں لرزیں، چہرہ سرخ ہو چلا تھا۔ یمان کی باتیں اس کے دل کی پرتیں جھیلنے لگی تھی۔ برا لگ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے؟ یمان نے اس کے تاثر واپس چلیں کیا؟ وہ بولی تھی بھی تو کیا؟ یمان بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ چلے جائیں گے، ابھی کچھ وقت اس نظارے کا لطف تو لے لی جس کی خاطر آئی ہیں، آؤ بیٹھو۔
اس نے نرمی سے اسے شانوں سے تھام کر پتھر پر بٹھایا اور خود بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ زحل خاموش رہی، اس کا لمس برداشت کر رہی تھی۔ کوئی گلا، کوئی شکایت ابھی تک لبوں پر نہ آئی تھی۔ میرا ساتھ اچھا نہیں لگتا کیا تمہیں؟ بیٹھتے ہوئے یمان نے پوچھا۔ لگتا ہے، اس بار زحل نے جواب دیا تھا اور وہ حیران ہوا کہ وہ بولی۔ اور میرا چھونا؟ اب کی بار اس نے آہستہ سے پوچھا اور زحل نے ہمیشہ کی طرح اپنی انگلیاں مروڑنے کا سہارا لیا۔ بتاؤ نا، میرا پاس آنا، تمہیں چھونا، تمہیں محبت سے پکارنا، یہ سب تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ اس نے قدرے تفصیل سے پوچھا۔ زحل کچھ بول نہ پائی۔ اچھا لگتا ہے نا زحل؟ یمان اس کے آگے کو جھولتے بالوں کو اس کے چہرے سے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹاتا پوچھنے لگا تو بس بات میں سر ہلا گئی۔ تو یعنی میری ایسی قربت پر بھی برا نہیں لگا ہوگا؟ برا نہیں لگا تو یقیناً اچھا لگا، اور اچھا لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ میری زحل مجھ سے خفا نہیں ہے نا؟ یمان کو بہت طریقہ تھا اسے منانے کا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ سے اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ خفا نہیں ہو پا رہی تھی مگر پہلے کی طرح نارمل بیہیو بھی نہیں کر رہی تھی، چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ توقع تو مجھے بھی نہیں تھی، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں وہ بے اختیار ہو گیا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، کوئی کس نہیں کی تمہیں، اور ویسے بھی تم ہرا دیتی نا مجھے، نہ میں جیتتا نہ ہی یہ نوبت آتی۔ یمان نے اسے ریلیکس کرنا چاہا تبھی ایسی باتیں شروع کر دی۔ آپ نے دانستہ ایسا کھیل چنا تاکہ آپ جیت جائیں اور جیت کر مجھے کس؟ زحل کو بولتے بولتے بھی جھجک آڑے آ گئی تو الفاظ ادھورے چھوڑتی رخ پھیر گئی، ہاتھ پہ ساختہ اس گال پر جا ٹھہرا جہاں ابھی تک اسے یمان کے ہونٹوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ غلط، یہ خیال تو مجھے تب آیا جب تم نے یہاں آنے کی ضد کی۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے لیے اس منظر کو اور بھی حسین بنا دوں۔ وہ زحل کا ہاتھ گال سے ہٹاتا شوخی سے بھرے لہجے میں بولا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ میں نے تو چھوا بھی نہیں، پھر تمہارا گال اتنا سرخ کیسے ہو گیا؟ یمان اس کا ہاتھ ہٹنے پر اس کے سرخ گال کو دیکھتا بولا تو زحل دوبارہ سے گال کو ہاتھ سے چھپا گئی۔ چھپا کیوں رہی ہو؟ یمان نے پھر سے ہاتھ ہٹانا چاہا تو اب کے زحل دوسرا ہاتھ بھی چہرے پر رکھتی مکمل چہرہ ہی چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت پر یمان کا بے ساختہ کہا بلند ہوا تھا۔ لگتا ہے کوئی شرما رہا ہے، وہ اسے چھیڑنے لگا۔ تنگ مت کری مجھے، وہ چھپے چہرے کے ساتھ بولی۔ تو پھر کیا کروں بتا دو نا، وہ زبانی لہجے میں بولا تو ہاتھوں تلے چھپے زحل کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اچھا کم از کم اس گال سے تو ہاتھ ہٹا لو، یمان نے دوسرے گال کو بے پردہ کرنے کو کہا۔ کیوں ہٹاؤں؟ وہ بولی۔ یہ گال سفید اچھا نہیں لگ رہا نا، سوچ رہا ہوں اسے بھی سرخ کر دوں، وہ زحل کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تو زحل اچھل کر کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے، وہ یوں کھڑی ہوئی جیسے ابھی دوڑ لگا دے گی۔ میری کس کی اتنی دہشت؟ یمان ایک بار پھر سے ہنس پڑا تو اس بار زحل سچ مچ کی خفا ہو گئی کیونکہ وہ اسے مسلسل تنگ جو کیے جا رہا تھا۔ اچھا رکو رکو، نہیں کہوں گا کچھ اور نہ ہی کچھ کروں گا، اسے قدم اٹھاتا دیکھ کر یمان نے جلدی سے اسے واپس بٹھایا تو وہ بھی پھولا چہرہ لیے بیٹھ گئی۔ اچھا بتاؤ، میری حرکت سے نالا ہوں یا میرے لفظوں پر؟ یمان نے اب کے سنجیدگی سے پوچھا۔ دونوں سے، جواب فوراً حاصل تھا۔ وہ کیا میں نے جیتنے کے باوجود بھی تم سے اپنی بات نہیں منوائی، نہ ہی اپنے لفظوں پر عمل کیا، مگر پھر بھی میرے کچھ نہ کرنے پر بھی اگر تم چاہو تو مجھے سزا دے سکتی ہو، بولو دینا چاہو گی؟ یمان نے پوچھا۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی بولی۔ میں تو سمجھا رات کی طرح معافی مل جائے گی، مگر تم تو تیار بیٹھی، اسے زحل کی طرف سے سزا کی امید نہ تھی۔ کل آپ نے اپنے لیے سزا خود چنی تھی اور اس سزا کے لیے میں راضی نہ تھی، مگر اب آپ کو سزا میں دوں گی، وہ بھی اپنی مرضی کی۔ زحل اپنی سینے پر دستک دیتے بولی۔ دیکھو زحل، میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا، تم نے کہا تمہیں مجھ پر اندھا اعتماد ہے تو بتاؤ کہ اپنی اس حرکت سے میں نے کہاں تمہارے اعتماد کو توڑا ہے؟ یمان سزا کی وجہ سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو سزا ملے گی تو مطلب ملے گی، وہ دو ٹوک فیصلہ سناتی بولی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ؟ یمان نے ایک آخری بار پوچھا کہ شاید وہ ارادہ بدل دے۔ ہاں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ چلیں پھر ملکہ عالیہ، جاری کیجیے اپنا حکم، سنائیے میری سزا، یمان نے سر جھکا کر گویا کسی غلام کی مانند کہا۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو مجھے اپنی زندگی کا ایک ایسا سچ بتانا پڑے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے نہ پتہ چلے، یا پھر اس وقت تک نہ پتہ چلے جب تک آپ نہ بتانا چاہتے ہوں۔ زحل نے قدرے مشکل سزا چنی تھی اس کے لیے، اور اس لمحے یمان نے سوچا ایسا کون سا سچ ہے اس کی زندگی کا جو وہ چاہتا ہے کہ زحل کو تب تک پتہ نہ چلے جب تک وہ بتانا نہ چاہے، یا وہ چاہتا ہے کہ کبھی پتہ ہی نہ چلے۔ تو سوچنے پر اسے آخر وہ سچ یاد آ ہی گیا۔ سچ کیا یاد آیا؟ یمان کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے، جہاں مسکرا رہا تھا آنکھوں میں شوخی تھی، وہیں اب سنجیدگی اور تکلیف نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ کیا ہوا سر؟ یمان نے بدلے تاثرات دے کر زحل فکر مند ہوتے پوچھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ گویا گہری نیند سے بیدار ہوا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے آپ؟ ایسا بھی کیا یاد آ گیا آپ کو؟ زحل اسے بغور دیکھتی پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا گویا اس بات کو یہیں ختم کرنا چاہا۔ کچھ تو ہوا ہے، وہ زحل تھی ایک بات کے پیچھے پڑ جانے والی۔ کچھ نہیں ہوا زحل۔ یمان نے سب نارمل ظاہر کرنے کے لیے اب کے اسے مسکرا کر دکھایا تو زحل کو بھی تھوڑی تسلی ہوئی۔ تمہاری دی سزا مجھے دل و جان سے قبول ہے، مگر کیا تم میری سزا کی تکمیل آنے والے دنوں میں نہیں ڈال سکتی؟ میرا مطلب ہے کہ میں وہ سچ ابھی اسی وقت تمہیں نہیں بتا پاؤں گا۔
یمان کے لہجے میں ہلکی سی گزارش کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ زحل نے سوچا کہ یعنی اس کا مطلب واقعی کوئی سچ تو ہے۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا بتانے سے، یا یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کوئی سچ ہے ہی نہیں جو وہ اسے چھپانا چاہتا۔ اب تو زحل کو اور بھی تجسس ہوا تھا کہ ایسا کیا ہے جو یمان اس سے چھپانا چاہتا تھا اور ابھی بتانا نہیں چاہتا، مگر یمان کی گزارش پر اس نے ضد نہ باندھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جب ٹھیک لگے بتا دینا۔ اس نے دیکھا تھا یمان قدرے گمسم سا ہو گیا تو اس کی ایسی سزا متعین کرنے پر تبھی اس نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ تھینکس، یمان نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ ویسے تمہاری دی یہ سزا بھی کچھ کم نہیں ہے۔ وہ کس سزا کی بات کر رہا تھا؟ زحل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سی؟ اس نے پوچھ ہی بھی لیا۔ اچھی بلی جگہ چھوڑ کر یہاں چلے آنے کی، اس نے بتایا۔ اتنی خوبصورت جگہ کو آپ سزا بول رہے ہیں؟ زحل کو دکھ ہوا۔ اس جگہ کو نہیں بلکہ اس جگہ تک آنے کو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں زخمی پاؤں کے ساتھ یہاں تک لانے میں نے کتنی تکلیف کا سامنا کیا، اور جو چیز آپ کو تکلیف دے وہ سزا سے کم نہیں ہوتی۔ اس کی نظریں اب زحل کی پٹی میں جکڑے پاؤں کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں سر؟ زحل جب تک آپ کے ساتھ ہے تب تک وہ کسی تکلیف کا ساتھ نہیں پا سکتی۔ مجھے تو پاؤں کی کوئی ہوش بھی نہیں، تکلیف کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں، اس لیے آپ بھی بے فکر ہو جائیں۔ وہ کہ درد کی ہلکی ہلکی لہریں ہر تھوڑی دیر بعد زحل کے پاؤں میں دوڑ جاتی تھی، مگر وہ پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا دھیان یمان اور اس خوبصورت جگہ کی جانب تھا جو گم تھا۔ تم کچھ بھی کہہ لو مگر یمان حیدر تمہاری طرف سے کبھی بے فکر نہیں ہو سکتا۔ یمان اس کے شانے کی طرف اپنا بازو پھیلاتا ہوا بولا تو زحل کو ایک مضبوط حصار کا احساس ہوا، اپنے اطراف لپٹا محسوس ہوا۔ آسمان کتنا حسین لگ رہے، جی چاہ رہا ہے باہیں پھیلاؤں اور ان ہواؤں کے سنگ اٹھتی آسمان پر ٹھہری ان بدلیوں کو چھواؤں۔ ہائے کتنا خوبصورت احساس ہوگا نا۔ زحل نے اپنی بچکانہ سی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ احساس تو میں تمہیں یہاں بیٹھے بھی دلا سکتا ہوں، یمان اس کی دہکتی رنگت دیکھتا بولا۔ وہ کس طرح؟ زحل نے آسمان کی طرف اٹھتی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ تمہیں پہلے میرے پاس آنا ہوگا۔ یمان نے اس احساس کو پانے کی شرط قریب آنا رکھی۔ پاس ہی تو ہوں، زحل اس کے ارادوں سے انجان بولی۔ یہ والا پاس نہیں بلکہ یہ والا پاس۔ یمان نے اس کے شانوں سے بازو ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے دکھایا تو زحل کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ کتنے بدتمیز ہیں۔ وہ یمان کا ارادہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی اور اب اس کے بازو پر زور کا ایک پنچ مارتی بولی، میں نے تو صرف کہا تھا آنا نہ آنا تو تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ ویسے سوچ لو، نہ آئی تو ایسے احساس سے محروم رہ جاؤ کہ وہ آخر میں ایک آنکھ دباتا بولا۔ میں محروم ہی ٹھیک ہوں، آپ دوبارہ مجھ سے ایسی بات مت کیجیے گا، اور خبردار جب آپ نے ایک آنکھ ونک کی تو میں پہلے ہی آپ کی اس حرکت سے نالا ہوں، دوبارہ ایسا کچھ مت سوچیے گا بھی مت، ورنہ میں سچ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ گو کہ یمان اسے آنکھ ونک کرتا بہت اچھا لگا تھا، مگر وہ اسے پھر بھی خبردار کر گئی۔ ایسی باتیں نہیں کروں گا تو پھر بور ہو جاؤں گا، اور آئی پرامس دوبارہ وہ والی حرکت نہیں کروں گا۔ ویسے میں نے صرف کہا تھا، سوچو اگر میں اپنے کہے پر عمل کر جاتا تو تب کیا ہوتا تمہارا؟ یمان نے بورنگ سے صورت بناتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی اور پھر وعدہ بھی کیا کہ جس کام سے اس نے منع کیا وہ اب دوبارہ نہیں ہوگا، اور آخر میں اسے چھیڑا، اور اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ پاؤں گی۔ زحل نے بھی اپنی مجبوری بتائی۔ تو پھر کیا کیا جائے، تم ہی بتاؤ، منظر اتنا خوبصورت ہے، باتیں بھی تو خوبصورت ہونی چاہیے نا۔ یمان نے فیصلہ اس پر چھوڑا۔ خوبصورتی صرف انہی باتوں میں نہیں، اور بھی بہت سی باتیں، وہ بولی۔ جیسے کہ؟ یمان نے پوچھا۔ جیسے کہ ہم اپنے گزرے دنوں کی باتیں کریں، جب پہلی بار آپ کا اور میرا ٹکراؤ ہوا اور میں نے آپ کو خوب باتیں سنائیں، یہ جانے بنا کہ آپ اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ہمارے نیو ٹیچر ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اگلے ہی دن مجھے لیٹ آنے پر سزا کے طور پر کلاس سے باہر کر دیا، ہمارا کمرے میں بند ہونا، آپ کا مجھے نظر انداز کرنا اور میرا آپ سے شکوہ کرنا، ہم ان باتوں پر بھی تو بات کر سکتے ہیں نا۔ مجھے تو وہ وقت بہت یاد آ رہا ہے، کب میں واپس جاؤں گی اور کب ہماری ایک نئی داستان شروع ہوگی۔ پہلے جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے کسی حد تک اجنبی تھے، اب وہاں ایک دوسرے کے بےحد شناسائی ہوں گے۔ کتنا مزہ آئے گا نا اب آپ کو مجھے پڑھانے کا اور مجھے آپ سے پڑھنے کا۔ زحل پرانے دنوں کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، اب ہمارے بیچ پہلے جیسی اجنبیت نہیں ہوگی، انفیکٹ وہ تو پہلے بھی نہ تھی، میرے لیے سب اسٹوڈنٹس برابر تھے، مگر تمہیں میں ان سب میں شمار نہیں کر پاتا تھا۔ تمہاری وائب سب سے مختلف تھی، تمہارے انداز، تمہارا حسن، تمہاری باتیں، تم سب سے الگ تھی، تبھی میں تمہارے اور اپنے بیچ اجنبیت محسوس نہیں کر پاتا تھا۔ اور پہلے دن کی تو تم نے کیا خوب کہی۔ یمان کو بھی وہ ٹکراؤ یاد آیا۔ تم نے مجھے حیران کر دیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں ایسے سرپھری لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں جو بنا جانے بنا سوچے بس اپنے اندازے کو ہی صحیح مانتے ہوئے اگلے پر چڑھائی کر دیتی ہیں۔ اس نے زحل کی ذرا دوسرے لفظوں میں تعریف کی، یعنی اسے سرپھری کا ٹائٹل دیا۔ کیوں، آپ کے دوسرے سیارے سے آئے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں کہ یونیورسٹی میں کیسی کیسی لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ خود کو سرپھری کہے جانا شاید اسے پسند نہیں آیا تھا، تبھی ایسے بولی۔ میں دوسرے سیارے سے نہیں مگر دوسرے ممالک سے ضرور آیا ہوں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے اپنی پڑھائی پاکستان سے باہر مکمل کی، 2 سال یہاں جس ڈپارٹمنٹ میں دیے وہاں تو کم از کم ایسی لڑکیاں نہیں تھی جیسی کیا بولیں؟ زحل بھویں اچکاتی کرخت تاثرات لیے بولی۔ میرا مطلب ہے کہ وہاں تو ایسی حسین و جمیل، جانے جہاں، دلربا لڑکیوں سے بالکل پالا نہیں پڑا۔ دراصل میری قسمت میں تم لکھی تھی نا، تبھی مجھے پہلے ہی دن تم سے ملوا دیا۔ ہمارا انکاؤنٹر بہت ہی اچھا تھا۔ یمان نے اس کے تاثرات دے کر اپنے سارے الفاظ بدل ڈالے۔ ایسے مجھے دیکھ کر پہلا خیال آپ کو کیا آیا، سچ سچ بتائیے گا۔ زحل سادہ سے مسکان لیے پوچھ رہی تھی اور یمان اس کا منموہنا چہرہ دیکھنے لگا۔
سچ کہوں تو پہلا خیال یہی آیا کہ تم کتنی حسین اور معصوم ہو، مگر یہ خیال تب ایک دم سے ہوا میں تحلیل ہو گیا جب تم نے بولنا شروع کیا۔ کاش تم بولتی نہ تو شاید میں تمہیں یوں ہی باہوں میں لیے تکتا رہتا، مگر تم نے تو میری باہوں میں آتی اس کینچی کو چلانا شروع کر دیا اور تمہارے اور میرے بیچ حصار کو کاٹ کر رکھ دیا۔ آخر میں یمان کا لہجہ بدلا۔ آپ نے میری زبان کو کینچی کہا؟ زحل کو تو گویا صدمہ لگا۔ چھری تو کہنے سے رکھ کہ اب اتنی بھی تیز نہیں تمہاری زبان۔ یمان اس کی صورت دیکھتا واضح سے بولا، بہت برے ہیں آپ۔ وہ نہ روٹھے پن سے بولی، کیا برا کیا میں نے؟ اس نے پوچھا۔ پہلے اتنی اچھی بات کر کے پھر اتنی بری بات بول دی۔ اچھی بات کیا تھی اور بری بات کیا ہے اس نے جاننا تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو میں بہت حسین اور معصوم لگی تھی، جو کہ سچ بھی ہے، میں بہت حسین بھی ہوں اور معصوم بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بری بات یہ کہ آپ نے کہا میری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ تو بس تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو دو چار سنا دیں آپ کو، اس نے تفصیلاً بتایا۔ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ اور محض دو چار باتیں؟ یمان نے حیرت بھرے لہجے میں تھوڑے پہ قدرے زور دیا۔ دو چار ہرگز نہیں تھی، وہ دو چار سے کہیں زیادہ تھی۔ مگر چھوڑو جانے دو تمہارے غصے اور بدتمیزی کو۔ یمان نے کبھی دل پر نہیں لیا، نہیں جانتا تھا کہ یہ کیوں، مگر تمہارا کہا کبھی کچھ برا ہی نہیں لگتا تھا، مگر اب جان گیا ہوں۔ واقعی زحل کی جگہ اگر کوئی اور اس سے اس طرح کی بدتمیزیاں کرتا تو یمان ہرگز برداشت نہ کرتا۔ برا نہیں مناتے تھے تو پھر میری سب کے سامنے انسلٹ کیوں کرتے تھے؟ کیوں مجھے اگلے دن سب کے سامنے کلاس روم سے باہر نکال دیا؟ کچھ پتا بھی ہے آپ کو کہ مجھے کتنا برا لگا تھا؟ وہ گیلا آمیز لہجے میں بولی تھی۔ میں اگر نہ نکالتا تو ناانصاف کہلاتا۔ تم پورے 45 منٹ لیٹ تھیں، جبکہ تمہارے آنے سے قبل ایک اسٹوڈنٹ 15 منٹ لیٹ تھا اور میں نے اسے پورے 15 منٹ باہر کھڑا کیا۔ کیا یہ نہیں بتایا تمہیں تمہاری بیسٹ فرینڈ نے؟ یمان نے آج ایک انکشاف کیا۔ نہیں تو، اس عرشی کی بچی نے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں خواہ یہ سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے کل کی انسلٹ کا بدلہ لے رہی ہیں۔ زحل کا شکوہ آج اس سے ختم ہوا، اسے یاد نہیں رہا ہوگا یا اس نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ وہ بولا، چلیں پرانی باتیں کھولنے سے کم از کم وہ باتیں بھی تو کھل رہی ہیں نا جن کا علم نہیں تھا۔ خیر وہ دن بھی یاد کرے جب ہم کلاس روم میں بند ہو گئے تھے، میں کتنا پریشان ہو رہی تھی اور آپ کیسے مجھے حوصلہ دے رہے تھے۔ ویسے سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ دروازہ بند کس نے کیا؟ اگر پیا نے کیا تو کیا اسے سامنے کھڑے ہم نظر نہیں آئے؟ زحل سوچ میں ڈوبی، جبکہ یمان یہ سوچ رہا تھا کہ پرانی باتیں کھولنے سے وہ باتیں بھی کھل رہی ہیں جس کا علم نہیں تھا۔ تو بہتر ہے پرانی باتوں کا ذکر روک دیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زحل کو پتہ چلے کہ انہیں کلاس روم میں ردا نے بند کیا تھا، وہ بھی اپنے حسد کے سبب، کیونکہ وہ نہ ہی زحل کے دل میں ردا کے نفرت کے جذبات پیدا کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کسی کا راز افشاں کرنا چاہتا تھا۔ جو بات اندر ہی اندر لپیٹ دی گئی تھی، اسے کھول کر واضح کرنے کا فائدہ؟ ردا کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا۔ چھوڑو یہ سوچنا کہ کس نے بند کیا تھا، یہ شکر کرو کہ کھل تو گیا تھا نا۔ یمان اسے ان سوچوں میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ اور کھولا کس نے؟ اس مینڈک نے؟ اللہ کسی اور کو بھیج دیتا۔ پتہ کتنی باتیں سنائی تھی اس نے مجھے، سارے راستے پک پک کرتا رہا، ایک منٹ بھی چونچ بند نہیں ہوئی اس مرغے کی۔ زحل کی زبان شرجیل کا ذکر اچھے اور تمیز بھرے لفظوں میں کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک بار میری ہو جاؤ، پھر دیکھنا ان سب لوگوں سے تمہیں دور لے جاؤں گا جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ میرا ساتھ ان سب کے منہ بند کر دے گا، اور اگر نہ کیے تو میں خود کروا لوں گا۔ میرے سامنے کوئی تمہیں غلط کہنا تو دور، تم پر غلط نگاہ تک نہیں اٹھا پائے گا۔ یمان کو اپنے آپ پر اس قدر یقین تھا، وہ جانتا تھا کہ اسے کس طرح سے زحل کی عزت کرانی ہے۔ دادی، تائی اور شرجیل، بس ان تین لوگوں کا منہ بند کروانا، انفیکٹ ہر اس انسان کا جو میرے اور میرے اپنوں کے لیے غلط بات کرے۔ بابا نے تو امی کو کبھی وہ سپورٹ دی ہی نہیں کہ وہ اپنے یا ہمارے لیے کچھ بول سکے، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھیں گے تاکہ میں ہر غلط بولنے والے کو بلا خوف جواب دے سکوں۔ آپ ہمیشہ مجھے سپورٹ کریں گے، میں جانتی ہوں۔ مجھے آپ جیسا ہی ہم سفر چاہیے۔ زحل یمان کے لیے آنکھوں اور لہجے میں محبت لیے بولی تو یمان دل فریبی سے مسکرایا۔ میرا ہاتھ ہمیشہ تمہاری بیک پر تمہاری سپورٹ سسٹم بن کر رہے گا۔ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر تم میرے ہاتھ کو خود سے جدا نہیں پاؤ گی۔ یمان پر یقین لہجے میں بولا، کاش میرے بابا بھی آپ جیسے ہوتے۔ زحل حسرت سے بولی، میں کر دوں گا نا انہیں خود جیسا۔ ایک بار تمہیں تو ان سے مانگ کر اپنا تو بنا لوں، پھر انہیں بھی اپنا جیسا بنا دوں گا۔ یمان ہولے سے ہنستا ہوا بولا تو زحل بھی ہنس پڑی۔ کتنا مزہ آیا نا پرانی باتیں دہرانے کا، اسے مزہ آ رہا تھا۔ ہاں اور بھی مزہ آتا اگر ہمارے بالکل سامنے ان پہاڑوں کے بیچ ایک آبشار سی بہہ رہی ہوتی، پانی کا شور ہوتا، ہوا میں اور بھی ٹھنڈک ہوتی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ کانوں کو بھی بھلا محسوس ہوتا۔ یمان کو سامنے کے پہاڑوں میں خالی پن سا نظر آیا، منظر کچھ ادھورا ادھورا سا لگ رہا تھا۔ پانی اور اس کے شور کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو چلیں واپس چلتے ہیں وہیں اپنے جھرنے کے پاس، اپنے مسکن میں۔ زحل یوں بولی جیسے اب وہی ان کا گھر ہو۔ آر یو شور تم جانا چاہتی ہو؟ آئی مین تمہارا دل بھر گیا اس جگہ سے؟ یمان نے پوچھا۔ دل تو نہیں بھرا، مگر اس پتھر پر بیٹھ کر تھک گئی ہوں۔ زحل کو اتنی پتھریلی جگہوں پر بیٹھنے کی عادت نہ تھی اور کھڑے رہنے سے پاؤں میں تکلیف ہوتی، تو اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ چلو واپس چلتے ہیں، ویسے بھی تمہارے لیے ایک آرام دہ چیز تیار کرنی ہے۔ یمان اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا بولا، کون سی چیز؟ زحل نے متجسس بھرے انداز میں پوچھا اور اپنا ہاتھ یمان کی ہتھیلی پر پھیلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کے لیے سرپرائز ہے، وہاں چل کر پتہ چل جائے گا۔ وہ اپنا بیگ پیک شانوں پر ڈالتا بولا اور پھر زحل کا ہاتھ پکڑے احتیاط سے اسے نیچے کی طرف لانے لگا۔
تھوڑا آگے چل کر یمان کو کچھ نظر آیا تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ کیا ہوا سر؟ اس نے یمان کے ایک دم سے رک جانے پر اس سے استفسار کیا۔ یہیں رکو، میں آیا۔ یمان اسے وہیں کھڑا کرتا ایک پودے کی طرف بڑھ گیا۔ یمان کے وجود کے آگے وہ پودا چھپ گیا، جس کے سبب زحل دیکھ نہ پائی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے وہیں سے آواز دے کر پوچھا۔ آئی ایم کمنگ، یمان نے کہا کہ وہ بس ابھی آ رہا ہے، اور وہ واقعی اسی وقت پلٹ آیا تھا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے بالکل روبرو آ کھڑا ہوا تھا، جس کے سبب پودا ایک بار پھر سے چھپ گیا، اور زحل جان نہ پائی کہ وہ کیا کر کے آیا یا کیا لے کر آیا۔ تمہارے لیے وہ تحفہ لائے ہوں جو تم نے مجھ سے مانگا تھا، وہ ہاتھ ابھی بھی عقب میں چھپاتے بولا۔ تحفہ؟ جبکہ زیر لب بڑبڑاتی زحل یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس نے کب اور کیا تحفہ مانگا تھا۔ کیسا تحفہ سر؟ اسے یاد نہ آیا تو یمان سے پوچھنے لگی۔ اتنے جلدی بھول گئی؟ وہ اس کے مختصر سی یادداشت پر مسکرایا اور پھر اپنا ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے روبرو بیٹھتا بولا۔ تم نے اپنے پھول کے بدلے مجھ سے اصلی پھول مانگا تھا نا؟ یہ رہا خوبصورت پھول کا تحفہ، اسے قبول کیجیے ملکہ عالیہ۔ وہ پرپوز کرنے والے انداز میں اس کے سامنے بیٹھتا، عقب میں چھپا ہاتھ اس کے سامنے کرتا اسے پھول پیش کر گیا۔ واو! بے ساختہ زحل کے لبوں سے پھسلا۔ اٹس سو بیوٹیفل۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ یہ فقط ایک پھول نہیں بلکہ میرے دل کے اس نہا گوشے کی ترجمانی ہے جہاں تمہارا مقام کسی لفظ، کسی اقرار کا محتاج نہیں۔ یہ ایک بے صدا اعتراف ہے، ایسا اعتراف جو نہ لبوں سے ادا ہوا اور نہ حرفوں میں سمٹ سکا، مگر جس کی خوشبو ہر اس لمحے میں تحلیل ہے جہاں تم اور میں خاموشی کے پردوں میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ پھول اس احساس کا نمائندہ ہے جو میری بے ساختہ نگاہوں سے نکل کر تم تک پہنچا، اس لمحے کے مانند نرم و لطیف جس میں تم نے مجھے معاف کر کے بن کہے مجھے لوٹا دیا۔ یہ میری جانب سے تمہیں پیش کردہ غیر ملفوظ عہد ہے کہ آئندہ میری ہر قربت تمہاری رضا کے سند کے ساتھ ہوگی، اور ہر لمس تمہارے اعتماد کی اجازت ہے۔ یمان نے اس پھول کے ذریعے اپنی گزشتہ حرکات کا مداوع کرنا چاہا۔ زحل کی نظریں اس کے ہاتھ میں تھمے اس پھول پر مرکوز تھی، جیسے اس میں وہ لفظ چھپے ہوں جو کبھی کہیں نہ جا سکے۔ جانتا ہوں میری چند لمحاتی لغزشوں نے تمہارے لطیف احساسات کو مجروح کیا ہے، مگر یہ ڈیزی کا گل تمہیں اس نارسیدہ لمس کے عوض پیش کر رہا ہوں جو شاید سرزد نہ ہونا چاہیے تھا۔ اسے قبول کر لو ایک مہر شدہ وعدے کی صورت میں کہ میری قربت آئندہ صرف تمہاری رضا، تمہارے اعتماد اور تمہارے دل کی اجازت کی امین ہوگی۔ وہ پھول زحل کی طرف بڑھاتے ہوئے ذرا سا جھکا، جیسے اپنے جذبات کو مکمل طور پر سپرد کر رہا ہو۔ زحل نے وہ پھول تھام لیا بغیر کچھ کہے، مگر اس کی آنکھوں میں جو سکون اب اتر چکا تھا وہ لفظوں سے کہیں زیادہ معتبر تھا۔ یمان بھی اس کی آنکھوں میں اترتا سکون دیکھ کر جان گیا کہ اب کوئی شکوہ گلہ باقی نہیں تھا۔ تھینک یو زحل۔ یمان کس بات پر اس کا شکر گزار تھا زحل بنا پوچھے بھی جانتی تھی، وہ بس ہولے سے مسکرا دی۔ از اٹ ڈیزی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یمان نے اس بات میں سر ہلا جواب دیا۔ آپ کو یاد تھا سر؟ زحل کو اس کا یاد رکھنا اور اس انداز میں پھول پیش کرنا کس قدر اچھا لگا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ تمہاری کہی بات کیسے بھول سکتا ہوں؟ تمہیں اچھا تو لگا نا؟ وہ بولا۔ بہت 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 اچھا، تھینک یو سو مچ سر۔ انفیکٹ یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہے جو مجھے آپ کی طرف سے ملا ہے۔ کاش یہ کبھی نہ مرجھائے اور میں اسے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھوں۔ آخر کو آپ کی طرف سے ملا پہلا تحفہ جو ہے۔ زحل یوں خوش ہو رہی تھی جیسے یمان نے اسے اپنے دل نکال کر پیش کر دیا ہو۔ آئی مین سیریسلی یمان، یہ تم پھول لائے ہو میرے لیے، اور مجھے لگا پتہ نہیں کون سا بیش قیمت تحفہ ہے جو یمان حیدر شاہ مجھے پیش کرنے والا ہے۔ حد ہوتی ہے یمان۔ وہ ایسے چونچلے میں نہیں پڑتا تھا، پھر بھی یشما کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس نے ویلنٹائن ڈے والے دن اسے تحفہ دینے کا سوچا۔ یشما ایسے دن شوق سے منایا کرتی تھی، چاہتی تھی کہ یمان ہر موقع پر اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دے، جبکہ یمان ایسے دنوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا، مگر یشما کے لیے وہ پھر بھی تحفہ لایا تھا۔ کیونکہ تمہیں یہ پھول پسند نہیں آیا؟ اس کا لٹکا منہ دیکھ کر یمان نے پوچھا۔ اچھا ہے، پیارا ہے، مگر یہ بھی کوئی دینے والی چیز ہے، تو مجھے کوئی اور بھی تو تحفہ دے سکتے تھے، جیسا کہ آج ایک اچھا سا ڈنر اور ڈنر پر ایک اچھی سی رنگ۔ وہ آنکھ دبا کر بولتے یمان کے گلے میں باہیں ڈال گئی، اور اس رات یمان نے واقعی اسے نہ صرف ڈنر کرایا بلکہ ایک رنگ بھی گفٹ کی۔ اسے اب سوچ آتی تھی تو حیران ہوتا تھا کہ وہ اتنا بے وقوف کیسے بن گیا تھا۔ اسے یمان کے احساسات سے کوئی غرض نہ تھی، صرف مادی چیزوں سے خوشی حاصل ہوتی تھی، اور وہ ایسی لڑکی کے ساتھ 2 سال آخر کیسے گزار گیا۔ آپ پلیز اٹھیں نا، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اٹھانے لگی۔ اپنے لیے زحل کے ایسے فکر پر یمان بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اچھا ہوا جو اللہ نے مجھے یشما کے ساتھ سے نہیں نوازا، وہ ہوتی تو مجھے تم کیسے ملتی زحل، اتنی محبت کرنے والی، اتنی سچی، سادہ، معصوم اور بے حد حساس۔ یمان دل ہی دل میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ارے زحل، میں کر لوں گا۔ وہ اٹھا تو زحل اس کے گھٹنے پر لگی مٹی جھاڑنے لگی۔ میں کر رہی ہوں نا، آپ چپ رہیں۔ اس کا ہاتھ پرے کرتے ساری مٹی جھاڑتی سیدھی ہوئی یمان کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ مجھے اس پھول سے زیادہ آپ کے یاد رکھنے پر خوشی ہو رہی ہے۔ ویسے یہ ہے بہت خوبصورت، سفید پھول تو مجھے ویسے بھی بہت پیارے لگتے ہیں۔ زحل پھول کو اپنے ہاتھوں میں گھماتی بولی۔ مجھے بھی سفید پھول بہت پیارے لگتے ہیں۔ یمان اس کے چہرے کو نظروں میں بھرتا بولا تو زحل اس کے لفظوں کا مطلب سمجھتی شرما گئی۔
ویسے میرا سفید پھول اس پھول سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ نظریں ہنوز اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس تعریف پر یمان کا پھول بلش کرتا سفید سے سرخ پڑا۔ اف، میرا پھول تو رنگ بھی بدلتا ہے۔ زحل کو بلش کرتا دیکھ کر یمان سینے پر ہاتھ رکھتا بولا تو زحل کی شرم مزید بڑھی۔ آپ بھی نہ سر چلیں یہاں سے، وہ چیمٹی ہوئی بولی۔ چلتے ہیں، پہلے میں ایک اور کام کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے یمان نے اس کے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ زحل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا مگر ناسمجھی اگلے پل ختم ہوئی جب یمان نے وہ پھول اس کے بالوں میں ٹکا دیا۔ اب ٹھیک ہے، کیونکہ اب دونوں پھولوں کا حسن دگنا ہو گیا ہے۔ مگر میری نظریں تو بس میرے پھول پر ہی رہیں گی۔ یمان کی تعریفیں نہیں رک رہی تھیں اور زحل خود پر ناز کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ یہ سارا ناز یمان کا ہی دیا ہوا تھا۔ تھینک یو۔ زحل نے اپنے بالوں میں ٹکے پھول کو چھوتی پھر سے تھینکس کرتی اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی تھی۔ دیکھ لیا اپنے بھائی کو؟ ارے کہا تھا میں نے کہ یہ اندر سے بس اپنے بیوی بچوں کا ہی سگا، آپ سے آپ کے بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ کیسے بھیج دیا میرے بچے کو جیل میں؟ نیما تو باقاعدہ بین ڈال رہی تھی۔ یہ معاملہ بھی ایسا ہی نیما کہ میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے بیٹے کو بھی تو شوق چڑھا ہوتا ہے اس کی بیٹی کے پیچھے پیچھے گھومنے کا۔ کس نے کہا تھا اسے زحل کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کا جب اس کا باپ چھوڑنے جا رہا تھا؟ ظہیر کی بات بھی ٹھیک تھی، جب پہلا شک بنتا ہی شرجیل پہ تھا تو وہ کوئی اور احتجاج کیسے کر سکتے تھے؟ اس کی تو مت ماری گئی، دیوانہ جو بنا پھرتا ہے زحل کا، مگر اپنے بھائی کو نہیں دیکھا؟ ایک بار بھی اسے بے قصور نہیں کیا، اس کی طرفداری نہیں کی، الٹا کہا کہ پولیس کو اس کا کام کرنے دیا جائے۔ ارے سیدھی طرح کہتا کہ اسے میرا بیٹا ہی غلط لگتا ہے، مگر میں بتا رہی ہوں آپ کو ظہیر کہ اگر آج کے آج ہی پولیس نے میرے بیٹے کو رہا نہ کیا تو میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ پہ جا کے رکھ دوں گی۔ بتا دیں اپنے بھائی کو۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتی بولی، ہائے پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ وہاں کیا سلوک کر رہے ہوں گے وہ ظالم۔ نہیں ماں تھیں تو آخر ماں بیٹے کو مار پیٹ کا نشانہ نہ بنایا جا رہا ہو، یہ سوچ سوچ کر ان کا دل ہول رہا تھا۔ صبر کا مظاہرہ کرو نہیں ماں، میں اور سبتین جائیں گے تھانے، اپنے بیٹے کو لاوارثوں کی طرح نہیں چھوڑوں گا میں۔ ظہیر بھی بھائی کے اس فیصلے سے سخت خفا تھے۔ حوصلہ رکھو بہو، شرجیل بے قصور ہے تو پھر کیوں اس پر ظلم کیا ہوگا؟ آ جائے گا تیرا بیٹا، فکر بھی نہ کر۔ دادی بھی اپنی لاٹھی سنبھالے چلی آئی تھی۔ کیسے فکر نہ کروں اماں؟ دیکھا نہیں آپ نے اپنے بیٹے کو؟ خود پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساتھ دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ پوچھیں جا کر اس سے کہ ہم سے کون سی دشمنی نبھائی ہے اس نے؟ نہیں ماں اب دادی سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کیوں نبھانے لگا تم سے دشمنی؟ پولیس نے اس کی بھی بھلا کہاں سننی تھی؟ پولیس نے کرنی تو اپنی مرضی کی، جس پر شک ہو اسے حراست میں لینا اس کا کام ہے۔ اپنا شرجیل بے قصور ہو کر بھلا وہاں کیوں رہے گا؟ آ جائے گا، تم دعا کرو زحل مل جائے تاکہ تمہارا بیٹا بھی فوراً رہا ہو جائے۔ دادی جو کہ پہلے خود بھی طالب سے خفا تھی مگر پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ طالب کا کیا قصور، پولیس ان کے کہنے سے شرجیل کو لے جانے سے رک تھوڑی نہ سکتی تھی۔ اب تو اللہ کرے وہ کل موہی آ ہی جائے جس نے جا کر سب کو مصیبت میں ڈالا پر۔ میرے بیٹے کی دور جا کر بھی جان نہیں چھوڑی اس نے۔ نعیمہ نے پہلی بار زحل کے آنے کی دعا کی تھی مگر صرف اپنے بیٹے کے واپسی کے لیے۔ یہ سبتین کہاں ہے؟ دادی کو سبتین نظر نہ آیا۔ ماں کو حوصلہ دیتا تو انہوں نے پوچھا، چھوٹا بیٹا تو آپ کی چھوٹی پوتی کے پیچھے پاگل بنا، اس کی وجہ سے جیل پہنچا بیٹھا، تو بڑا بیٹا بھی ہوگا آپ کی بڑی پوتی کے پاس۔ نعیمہ زہریلے پن سے بولی، بلاؤ ذرا سبتین کو، میری بی پی کی دوائی ختم ہو گئی، اسے بولو لا دے۔ دادی کا بی پی بڑھا ہوا تھا۔ میں بلاتا ہوں۔ سبتین بیٹا کہاں ہو؟ ظہیر یہیں سے آوازیں لگانے لگے۔ رہنے دیں، میں دیکھتی ہوں۔ کل سے ویسے اس کے انداز بدلے ہیں، اپنی ماں کی کوئی فکر ہی نہیں، بس ان ماں بیٹیوں کی فکر میں ہی ہلکان ہوئے جا رہے۔ نعیمہ انہیں منع کرتی خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دیکھو ہمارا چھوٹا سا آشیانہ۔ وہ لوگ اپنے مسکن کے قریب ہی تھے جب یمان نے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ شکر ہے۔ زحل نے درختوں میں ڈھکے اپنے آشیانے کو دیکھتے ہوئے شکر کیا، کیونکہ اب وہ تھکنے لگی تھی۔ پاؤں کے درد کے سبب یہ تھکاوٹ اسے مزید ہلکان کر رہی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں ہم وہاں ہوں گے۔ اونچا نیچا راستہ ایسا تھا کہ انہیں کم از کم 5 منٹ تو لگ ہی جانے تھے۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو گئی؟ اسے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتا دیکھ کر یمان نے پوچھا۔ میں یہاں کچھ دیر سانس لینا چاہتی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ زحل کو سانس چڑھا ہوا تھا، نیچے مٹی تھی ورنہ وہ شاید بیٹھ ہی جاتی۔ پانی پی لو۔ یمان نے بیگ سے بوتل نکال کر اسے دی۔ زحل نے 2 گھونٹ بھرے اور واپس تھما دی۔ آنے کا شوق بھی تمہیں تھا اور جانے کی جلدی بھی تمہیں ہے، فضول میں تھکا لیا خود کو۔ یمان اس کی تھکان زدہ حالت دیکھتا بولا تھا۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ وہ بے بس سی بولی، دل چاہ رہا تھا کہ نیچے مٹی پہ ہی بیٹھ جائے۔ ایک پاؤں ٹھیک ہوتا تو وہ پیروں کے بل ہی بیٹھ جاتی، مگر اب ایسا کرنے سے زخمی پاؤں پر زور پڑنا تھا۔ میں اٹھا لوں؟ یمان سنجیدگی سے بولا، لہجے میں کوئی شرارت نہیں تھی، وہ واقعی اس کے لیے فکر مند تھا۔ کیا کہا؟ وہ حیرت لیے اسے دیکھے گئی۔ میں نے کہا میں اٹھا لوں؟ یمان نے اپنے الفاظ دہرائے۔ نہیں، وہ جھجکتی ہوئی انکار کر گئی تھی۔ اچھا چلو یہاں بیٹھو۔ یمان نے گھٹنا زمین پر ٹکایا جبکہ دوسری ٹانگوں سے بیٹھنے کے لیے پیش کی تو زحل یکٹک اسے دیکھے گئی کہ آخر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھلا کیسے بیٹھ سکتی ہے اس کی تھائی پہ؟ بیٹھ جاؤ، اسے ہنوز بیٹھا دے کر یمان دوبارہ بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں یہیں، وہ نظریں چراتی بولی۔ تم ٹھیک نہیں ہو اور یہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ یمان ابھی بھی اس کے انتظار میں ٹکا ہوا تھا۔ سر میں کیسے؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ بیٹھ رہی ہو یا پھر میں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ گود والی بات یمان نے اب کے دانستہ کی تو ہڑبڑا اٹھی۔
اچھا ویٹ، یمان کو ایک خیال آیا تو جلدی سے اپنی ونڈ بریکر جیکٹ اتاری جو ہلکی سردی اور بارش سے بچاؤ کے لیے پہنی جاتی ہے۔ وہ چونکہ اونچائی پر آئے تھے تو آتے ہوئے اس نے یہ جیکٹ زیب تن کر لی تھی زحل کو، مگر اس نے اپنی دوسری جیکٹ دے رکھی تھی تو کیونکہ اسے کچھ زیادہ ہی سردی لگتی تھی۔ یمان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری اور تھوڑا فولڈ کر کے اپنی ٹانگ پر رکھ دی، گویا اپنی تھائی کو زحل کے لیے باقاعدہ سیٹ بنایا گیا تھا۔ اب تو بیٹھ سکتی ہوں نا، یا ابھی بھی کوئی پرابلم ہے؟ دیکھو اگر میں جیکٹ نیچے رکھوں تو بھی تم ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی، اور اس طرح بیٹھنے سے تمہارے پاؤں پر بھی ڈبل وزن پڑے گا۔ یمان کی بات قدرے ٹھیک تھی، زمین پر اگر وہ بیٹھتی تو پاؤں پہ وزن پڑتا، اور اگر آرام دہ ہو کر بیٹھتی تو کپڑے گندے ہو جاتے۔ آ جاؤ زحل، اب کہ اس نے چوتھی بار کہا تو زحل نے اپنی پشت تنے سے الگ کی، مگر ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی کھڑی رہی، آگے نہ بڑھ پائی۔ تو یمان نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی تھائی پر بٹھا لیا۔ وہ بیٹھی تو یمان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ زحل خود کو شدید انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی ٹانگوں کو تو واقعی راحت میسر آئی تھی۔ چل چل کے جو ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی وہ جان تو کم از کم واپس آئی تھی۔ جیکٹ قدرے نرم تھی، جس کے سبب زحل کو یوں لگا جیسے وہ کسی کشن پر بیٹھی ہو، یوں تو اسے آرام دہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یمان نے جیکٹ رکھ کر اس کے لیے آسانی کر دی تھی، اس کے لیے آکورڈ سچویشن پیدا نہیں کی تھی۔ ایزی ہو جاؤ، یمان نے سمٹ کر بیٹھی کنفیوز ہوتے زحل کو آرام دہ کرنے کے لیے اس کے لٹوں کو چھیڑنا شروع کیا۔ سر آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ زحل کا دھیان اس کے کپڑوں کی طرف تھا۔ مجھے پرواہ نہیں، تم بھی مت کرو۔ یمان کو اس وقت زحل کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ آپ تھک جائیں گے۔ اسے اب یمان کی تھکاوٹ کی فکر ہوئی۔ تمہیں ساری زندگی اپنے پلکوں پر بھی بٹھا کر رکھوں تو بھی نہیں تھکوں گا۔ وہ مسلسل اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا۔ زحل اس کی باتوں سے اب قدرے ریلیکس ہونے لگی تھی۔ بس تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا، اب چل لوں گی میں، وہ یمان کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بولی۔ اتنی انکمفرٹیبل کیوں ہو رہی ہو زحل؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ اچھا چلو میں تمہارا دھیان بٹاتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈریم لینڈ کون سی ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں تم جانا چاہتی ہو؟ یمان نے اس کے باتوں میں لگانا چاہا۔ میری ڈریم لینڈ؟ زحل دماغ پر زور دینے لگی۔ پہلے تو کوئی نہیں تھا مگر اب ہے۔ کون سی ہے؟ یمان نے پوچھا۔ آپ کا گاؤں، وہ جھٹ سے بولی۔ سیریسلی میرا گاؤں؟ یمان ہنسا۔ ہاں آپ کا گاؤں، وہاں کی ہر جگہ دیکھنا اب سے میرا ڈریم ہے، اسپیشلی آپ کی حویلی، زحل اشتیاق سے بولی۔ بس کچھ وقت کی بات ہے زحل، پھر یہ سب میرا نہیں بلکہ ہمارا ہوگا، تم اپنی ڈریم لینڈ میں ہمیشہ کے لیے رہو گی۔ یمان کی یہ بات زحل کو ہر بار خوشگوار احساس میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ جلد یمان کے بن کر اس کے ساتھ رہے گی، اس کے گاؤں، اس کی حویلی میں، اس کے اپنوں کے ساتھ۔ اچھا میرے گاؤں کے علاوہ کوئی اور جگہ جہاں تم جانا چاہتی ہو؟ یمان کی انگلیاں رک رک کر زحل کے لٹوں سے الجھ رہی تھی۔ میرے لیے ہر وہ جگہ خوبصورت ہے جہاں آپ میرے ساتھ ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ پوری دنیا گھوموں، وہ آنکھوں میں خواہش کا سمندر لیے بولی تو یمان کے لبوں سے ایک پرانی یاد نے مسکراہٹ چھینی۔ میں گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی، میں وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی، وہاں کے لوگ بہت بیکورڈ اور جاہل ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ اور چھوٹے مکانوں والے، وہ جگہ میرے لیے سوٹیبل نہیں۔ ایک پرانا زہر سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا۔ انفیکٹ میں سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کے اطراف گھوم لوں کیونکہ آپ ہی تو میری دنیا ہے۔ زحل آخری بات شرارت سے بولی تو یمان تلخ باتوں کو دماغ سے جھٹکتا کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اگر میں ہی تمہاری دنیا ہوں تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہیں رہ جاؤ میرے پاس۔ یمان کا اشارہ اس کے واپس گھر جانے کی طرف تھا۔ واپس جاؤں گی تو آؤں گی نا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ایک بار میں بس یہاں سے چلی جاؤں سر، پھر دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی، ہے نا؟ یمان اس کی بات کے بیچ میں بولا۔ نہیں میں دوبارہ یہاں ضرور آؤں گی مگر آپ کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح حالات مجھے یہاں لائے، میں یہاں پہ پرانی یادیں تازہ کرنے آؤں گی۔ زحل یمان کی توقع کے برعکس بولی۔ یمان کو تو لگتا تھا کہ وہ دوبارہ اب کبھی یہاں کا رخ نہیں کرے گی، مگر وہ کرنا چاہتی تھی۔ آپ لائیں گے نا مجھے یہاں؟ اس نے امید بھرے لہجے میں یمان سے پوچھا۔ کیوں نہیں، یہ خادم تو تمہارے حکم کا غلام ہے۔ یہ خادم ہمیشہ تیار ہے، وہ سر خمدار کرتا بولا۔ آپ خادم نہیں ہیں، اگر آپ مجھے پرنسس مانتے ہیں تو خود کو بھی پرنس مانیے۔ انفیکٹ آپ تو میرے کنگ ہیں کیونکہ آپ مجھے ملکہ جو سمجھتے ہیں۔ وہ یمان کے دونوں گال بچوں کے مانند کھینچتی ہوئی بولی۔ باتوں کے دوران وہ واقعی بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ یمان واقعی اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ بالکل بھی کنفیوز نہیں تھی بلکہ بہت آرام دہ تھی۔ کنگ یمان حیدر شاہ کیسا؟ زحل ہنستی ہوئی بولی تو یمان بھی ہنس پڑا۔ ملکہ زحل فاطمہ، وہ بھی ہنستا ہوا بولا۔ دونوں کی ہنسی دور دور تک جنگل میں گونجتی رہی۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ ہنس ہنس کے جب وہ تھک گئی تو پوچھنے لگی۔ میں نے کہا نا کہ میری پلکیں تک تمہارا بوجھ ساری زندگی بنا جھکے خوشی خوشی اٹھا سکتی ہیں، تو یہ تو پھر بھی ٹانگ ہے۔ انفیکٹ میں غلط کہہ گیا، تم بوجھ ہرگز نہیں ہو، تم تو میری جان ہو، اور اپنی جان کو میں چاہے پلکوں پر سجا کے رکھوں، آنکھوں میں بسا کے رکھوں یا پھر دل میں چھپا کے رکھوں۔ یمان ہر لمحہ دل و جان سے اس کا بوجھ سہنے کو تیار تھا۔ میں آپ پر کبھی بوجھ بنوں گی بھی نہیں، آپ کی جان بن کر ہمیشہ آپ کی پلکوں پر سجی رہوں گی، آپ کی آنکھوں میں بسی رہوں گی اور آپ کے دل میں چھپی رہوں گی۔ زحل نے پہلے اس کی پلکوں کو چھوا، پھر آنکھوں کو، اور پھر دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھتی شرماتی ہوئی اس کے شانے پر ماتھا ٹکاتے ہوئے چھپا گئی۔ یمان کے لیے اس کی یہ حرکت بالکل غیر متوقع تھی۔ یمان کو پہلے تو اسے یقین نہ آیا، اور پھر جب آیا تو لبوں پر دلکشی بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ یمان کی باہیں گویا کسی لاشعوری تحریک کے زیر اثر یوں بلند ہوئیں کہ زحل کی ہستی کو اپنے وجود کی پناہوں میں لپیٹ لیا، جیسے تھکن زدہ شام کو افق نے سمیٹ لیا ہو۔ یمان کے بازوؤں کے حصار کو اپنے اطراف تنگ ہوتا محسوس کرتی زحل چونکی،
اور پھر اپنی غیر ارادی اور بے ساختہ حرکت پر خجالت کا شکار ہوتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یمان اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑتا اس کے پشت پر دستک دیتا گلا کھنکھانے لگا۔ زحل کی شرم اس وقت دیکھنے لائق تھی۔ تمہارا یہ انداز بے حد اچھا لگا مجھے، اور اس کے کان کے قریب ہوتا شوقی سے بولا تو زحل سر جھکاتی بلش کرنے لگی۔ لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی مگر وہ یمان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ پلکوں پر سجنے، خوابوں میں بسنے والوں، دل میں چھپنے والی میری یہ جان اتنا شرما کیوں رہی ہے؟ یمان اسے چھیڑتا ہوا بولا۔ میں تو بس ایسے ہی، آپ تنگ مت کریں مجھے۔ یمان نے اسے دیکھنا چاہا تو وہ مزید رخ پھیر گئی۔ جب اسے شرم سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی تب وہ یہی جملہ ادا کرتی تھی کہ سر پلیز تنگ مت کرے مجھے، اور یمان کو اس کا یہ جملہ ہر بار مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ چلو بنا تنگ کے اپنی جان کو ہمارے آشیانے تک لے چلتا ہوں۔ وہ ابھی بھی دانستہ اپنی جان بولتا اسے تنگ ہی کر رہا تھا، اور زحل نظریں جھکاتی اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی۔ بنا اس کا ہاتھ تھامے اب اس کے قدم اٹھنے سے انکاری ہو جاتے تھے۔ اسے یمان کے سہارے کی عادت ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے امایا کہ زحل کی گمشدگی میں شرجیل کا ہی ہاتھ ہے؟ اپنے کمرے میں بیٹھی عالیہ نے امایا سے پوچھا۔ امی شرجیل بھلا ایسا کیوں کرنے لگا؟ وہ تھوڑا سرپھرا ہے، غصے والا، ہٹ دھرم ہے، مگر اس کا اس سب میں ہاتھ ہوگا میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ امایا کو ایسا نہیں لگتا تھا۔ پھر اس کا کیا جو پولیس نے کہا؟ عالیہ ماں تھی اور ماں بھی بیٹیوں کے معاملے میں ہر لڑکے کو شک کی نظر سے دیکھ سکتی تھی۔ پولیس کا کام ہے کھوج لگانا، اور پہلا شک ظاہر اسی پر جائے گا کیونکہ وہی تو زحل کو ڈراپ کرنے گیا تھا۔ بابا نے پتہ بھی کروایا، اس کے دوست نے اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کی تو ایک رات قبل میسج پر بات ہوئی تھی کہ وہ کل یونیورسٹی نہیں آئے گا، اسے کہیں جانا ہے تو وہ کل نوٹس آ کر اس سے خود ہی لے جائے۔ امایا اس طرح شک نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی امایا کہ زحل کو کون لے گیا، کہاں لے گیا، کس حال میں ہوگی وہ؟ برے برے وسوسے آ رہے ہیں جو جان نکال رہے ہیں میرا دل و دماغ پھٹ رہا ہے، سر میں شدید درد اٹھ رہا ہے۔ عالیہ اپنا سر تھامتی بولی۔ امی آپ سے کہا تھا میں نے کہ آپ پین کلر لے لیں، رات بھر سے بھوکے پیٹ جاگ کر روتی رہی ہیں، فکر مند ہوتی رہی ہیں، کیوں اپنی طبیعت کا خیال نہیں آپ کو؟ ہم بھی تو امید لگا کر بیٹھے ہیں نا زحل کے ملنے کی، دیکھنا جلد امید بھر آئے گی۔ ابھی تو میں نیم گرم دودھ بلکہ چائے لا رہی ہوں، چائے پینے سے آپ کا سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ میں ابھی لاتی ہوں، آپ کچھ دیر لیٹ جائیں ورنہ کمر میں بھی درد شروع ہو جائے گا۔ امایا نے ان کے انکار کے باوجود انہیں بیڈ پر لٹا دیا اور خود کچن میں چلی آئی۔ یا اللہ، اور کتنا امتحان لے گا ہمارے صبر اور ہماری تکلیف کا۔ اب تو رحم کھا، اب تو لوٹا دے ہمیں ہماری زحل۔ امایا نے دل سے دعا کی اور فریج سے دودھ نکال کر شیلف پر رکھا۔ پہلے پین میں پانی لیا اور پانی ڈال کر قہوے کا اچھا سا رنگ نکالنے لگی، پھر چاشنی کے لیے چینی لینے لگی تو ڈبہ خالی ملا۔ چینی اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ اس نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو ذرا بھی نہیں تھی، شاید بڑے ڈبے میں۔ امایا نے سر اٹھا کر کیبنٹس کے اوپر والی شیٹ پر دیکھا جہاں بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جن کے اندر سے سامان چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر استعمال کیا جاتا تھا۔ چینی کا ڈبہ بھی ان کے بیچ ہی تھا مگر اس طرح تو اس کا ہاتھ جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اسٹول پکڑا اور جوتا اتار کر اس پر چڑھ گئی، مگر اسٹول پر چڑھنے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اس کا ہاتھ نہیں رہے گا کیونکہ ڈبہ قدرے پیچھے کو گیا ہوا تھا۔ آگے کو ہوتا تو پکڑ پاتے۔ کیا مصیبت ہے! ایک تو پہلے وہ ان حالات کے سبب پریشان ہوئی پیچھے بیٹھی تھی، اوپر سے چھوٹے موٹے جھنجٹ۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی دونوں گھٹنے شیلف پر ٹکائے، ایک ہاتھ سے شیٹ کا سہارا لیتی دوسرے سے ڈبے کو قریب کرنے لگی۔ کامیاب ہوئی تو ڈبہ پکڑے احتیاط سے نیچے اترنے لگی، مگر بے احتیاطی یہاں ہوئی کہ اس نے پہلا پاؤں اسٹول سے قدرے فاصلے پر لٹکا دیا۔ وہ سمجھی نیچے اسٹول ہے مگر اپنا پاؤں خلا میں پا کر وہ ڈگمگائی اور لہرا کر فرش سے ملاقات کرنے کو ہوئی، مگر اس سے قبل کہ وہ اپنی ایک آدھ ہڈی توڑواتی کسی نے بروقت اسے ایسی تکلیف پہنچنے سے بچا لیا۔ ڈبہ اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر نیچے جا گرا، مگر کلپ والا ڈھکن ہونے کے سبب وہ کھلا نہیں تھا اور امایا کے ساتھ ساتھ چینی کی بھی بچت ہو گئی۔ وہ ڈر کے مارے فوراً آنکھیں بند کر گئی تھی، تبھی جان نہ پائی کہ اسے سہارا دینے والا کون ہے، مگر پھر ایک جانے پہچانے لمس کا احساس وجود میں اترتا محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تو مبہوت رہ گئی کیونکہ آنکھوں کے سامنے اس کے من پسند شخص کا چہرہ تھا۔ وہ سبتین ہی تھا جو اس لمحے امایا کو کمر سے تھامے اسے متزلزل قدموں سے گرنے سے بچا رہا تھا۔ اس کی مضبوط باہوں کا حصار امایا کے نازک پشت پر یوں پیوست تھا گویا کوئی محافظ دیوار جو ہر لرزتے لمحے کو اپنی سختی میں سمیٹ لے۔ امایا کے دونوں بازو سبتین کے گرد لپٹے ہوئے تھے، اس کی انگلیاں اس کے لباس کی شکنوں میں الجھی ہوئی تھیں جیسے وہ خود کو اس سے علیحدہ کرنے کا خیال بھی گوارا نہ کرے۔ ان کے درمیان فاصلہ معدوم ہو چکا تھا، وہ ایک دوسرے کے روبرو یوں کھوئے ہوئے تھے جیسے زمان و مکان کی حدیں مٹ چکی ہوں اور اب فقط دلوں کی دھڑکنیں ہی گفت و شنید کا واحد وسیلہ ہوں۔ امایا کو اپنی پشت پر لپٹی ہوئی سبتین کی باہوں کا لمس بہکتے انگارے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمس جو بظاہر پرسکون تھا مگر جس کی شدت اس کی سانسوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے تک ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، ایک ایسی لہر جو بے نام تھی مگر ناقابل انکار۔ سبتین جو اس لمحے اس پر جھکا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں ایسا گم تھا کہ جیسے صدیوں کی پیاس کسی ایک نظر سے بجھانے کی کوشش کر رہا۔ اس کے چہرے پر پڑتی سبتین کی گرم سانسیں اس کی جلد پر لفظوں سے زیادہ گہرا اثر چھوڑ رہی تھی۔ امایا کی پلکیں لرزنے لگیں، سانسیں الجھنے لگیں اور چہرے پر ایک ایسی غیر ارادی کیفیت طاری ہونے لگی جسے وہ ضبط کے دائرے میں نہ رکھ سکی۔ وہ اپنی کیفیت میں اس قدر کھو گئی تھی کہ خود کو سبتین کی قربت کے مکمل اثر میں محسوس کر رہی تھی۔ وہی سبتین جو اس کی نظروں کے عین سامنے اس کی کیفیت کو پڑھتے ہوئے یکایک چونکا جیسے کسی خواب سے بیدار ہو گیا ہو۔ سبتین
امایا کی لرزتی آواز میں وہ گھبراہٹ واضح تھی جو اچانک افتادہ قربت کے باعث اس کے وجود پر سایہ فکن ہو چکی تھی۔ سبطین نے اس کے لبوں سے نکلتے الفاظ میں چھپی بے چینی کو فوراً بھانپ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے اسے فرش پر سنبھالتے ہوئے دریافت کیا اور اپنے ہاتھوں کی گرفت جو اس کے پشت کے گیٹ بطور محافظ پے بس تھی آہستگی سے ہٹا لی۔ جی۔ امایا نے بمشکل خود کو سنبھالا اور لرزتے ہاتھوں سے سبطین کے گرد لپٹی اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ لمحے بھر کو سبطین کو یوں محسوس ہوا جیسے خنک موسم میں گردن کے گرد لپٹا ہوا نرم حرارت بخش مفلر اچانک چھین لیا گیا ہو اور سکون بے سکونی کی دھند میں بدل چکا ہو۔ تم وہاں اوپر آخر کر کیا رہی تھی؟ اور دیکھ کر نہیں اترا جاتا تم سے؟ وہ اب اپنی گھبراہٹ کو جو پل بھر قبل اس کے لہجے پر حاوی تھی سختی کی ملمہ کاری میں چھپا کر امایا کو تنبیہ کرنے لگا، مگر اس کے ڈانٹ میں وہی فکر چھپی تھی جو ہمیشہ خاموشی کی چادر اوڑھے اس کی آنکھوں میں چمکتی رہتی تھی۔ امایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ سبطین کی جھڑکیاں بھی کچھ دل نشیں ہو سکتی ہیں۔ میں وہ چینی، اس نے نیچے فرش پر پڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا اور پھر فوراً چھو کر اسے اٹھا لیا جیسے اپنی کوتاہی کو جلد از جلد درست کرنا چاہتی ہو۔ اسے آسمان پر چھوڑنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ جو شے روزمرہ کی ہے وہ نیچے رکھی جاتی ہے نہ کہ کسی مینار پر۔ سبطین نے اسے خفگی سے گھورا۔ تائی امی نے کہا ہے کہ وہ تھوڑی سی چینی علیحدہ کر کے باقی اوپر رکھ دیا کرو ورنہ نیچے سب بکھرا دکھائی دیتا ہے۔ امایا نے بے ساختگی سے نعیمہ بیگم کا فتویٰ دہرا دیا۔ اچھا اب دے دو مجھے، میں خود رکھ دیتا ہوں اسے۔ سبطین نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے ڈبہ لے لیا اور اسے واپس بلندی پر رکھ دیا۔ اسے مسلسل امایا کے قریب کھڑا رہا گویا یہ یقین دہانی کرا رہا ہو کہ وہ دوبارہ کسی خطرے میں نہ پڑے۔ آئندہ احتیاط برتنا۔ اس کی آواز میں کوئی درشتگی نہ تھی، فقط وہ خفگی ہمدردی جو ہمیشہ اس کے لہجے کے عقب میں چھپی رہتی تھی۔ امایا نے سر جھکا کر اس کی بات کا جواب محض ایک خاموش مسکراہٹ اور خفیف اسبات میں دیا، ایسا اسبات جو گویا دل میں کسی مان کی طرح اتر گیا ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک نعیمہ کی آمد ہوئی تو امایا کی سانسیں جیسے اٹک سی گئیں، جبکہ سبطین بدستور متوازن اور متین نظر آیا۔ کچھ نہیں امی، سبطین نے انتہائی سکون سے جواب دیا اگرچہ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں موجود شکوک و شبہات کے سائے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ کچھ تو ہو ہی رہا ہے، کون سے پٹیاں بڑھانے کو بلایا اس نے تمہیں یہاں؟ نعیمہ کا لہجہ خاردار خفگی سے لبریز تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس چائے کا کہنے آیا تھا۔ سبطین کو چائے کا بہانہ برمحل سوچا تھا حالانکہ اصل ماجرا کچھ اور تھا۔ وہ تو محض امایا کو دیکھنے کی غرض سے چلا آیا تھا، جانتا تھا دوپہر کے کھانے کی تیاری کے وقت وہ لازماً کچن میں ہوگی اور جب آیا تو اسے گرتا پا کر سہارا دے گیا۔ چائے کا تم اپنی ماں کو بھی بول سکتے تھے۔ مگر واہ بیٹا جی، ماں کو چھوڑ کر تم اس کے پاس چلے آئے، اب سے ہر کام اس سے ہی کہنا ہے، یہی لگتی ہے نا اب تمہاری سب کچھ۔ ماں تو گویا کچھ رہی ہی نہیں۔ نعیمہ کی آواز سلگتے انگاروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ امی آپ کہاں چائے بناتی ہیں؟ جو بناتا ہے اسے ہی کہوں گا نا۔ سبطین نے معصومیت سے بات کی مگر ماں کے کانوں میں اس جملے نے گویا زہر گھول دیا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارا مطلب ہے کہ تمہاری ماں نکمی ہے، کچھ نہیں کرتی، سارا دن بیڈ توڑتی اور پورے گھر کا بوجھ اس لڑکی نے سمیٹ رکھا ہے۔ نعیمہ نے گویا خود ہی فکرے کے مفہوم کی نئی تشریح وضع کر ڈالی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا امی۔ سبطین کا لہجہ تھکا تھکا سا ہو چلا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں تائی امی۔ امایا کی آواز میں دفاع کا جذبہ تھا جو سبطین کے لیے اٹھا۔ او بی بی تم تو چپ ہی رہو، دیکھ رہی ہوں میں کس طرح تم میرے بیٹے کو میرے خلاف کھڑا کرنے میں دھیرے دھیرے کامیاب ہو رہی ہو۔ بہن تو گھر سے بھاگ گئی اور اب تم میرے بیٹے کو بھی بھگانے کے ارادے رکھتی ہو۔ نعیمہ کے الفاظ میں زہر، تلخی اور ہتک آمیز طنز کی پوری آمیزش تھی۔ میری بہن بھاگی نہیں ہے تائی امی، آپ پلیز اس پر بہتان تراشی بند کریں۔ امایا کے حلق میں پھنسے ہوئے دکھ کی شدت اس کی آواز میں لرز کو ابھر آئی۔ بہتان نہیں، سچ ہے، ماننا ہے تو مانو ورنہ مت مانو، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکانا بند کرو۔ انگلی اٹھائے گویا فرمان سنا رہی تھی۔ امی پلیز کیوں خود سے مطلب اخذ کر کے بدگمان ہو رہی ہیں؟ جانے بھی دیں اس بات کو۔ سبطین نے بیزاری سے ماں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم خاموش رہو، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے اس کے مکاریوں کا، مگر میں جانتی ہوں ان ماں بیٹیوں کی فطرت۔ اب تو ان کے باپ کا بھی اصلی چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ اللہ پوچھے اسے میرے بیٹے کو جیل بھجوا دیا، میرے دل سے اس کے لیے آہیں نکل رہی ہیں۔ نعیمہ نے گویا اپنے دل میں جمع ساری خلیش الفاظ کے سانچوں میں انڈیل دی۔ اور تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، نکلو یہاں سے، جو کچھ بھی چاہیے ہو مجھ سے کہنا، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار انہوں نے سبطین کو گویا کچن سے نکال دینے کا فرمان صادر کیا۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے، وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے دروازہ پار کر گیا۔ خوش تو بہت ہو رہی ہوگی تم میرے بیٹے کو اپنے تائید میں بولتا دیکھ۔ سبطین کے جاتے ہی وہ پوری شدت کے ساتھ امایا پر برس پڑی۔ میں کیوں خوش ہوں گی تائی امی؟ امایا نے حیرت زدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ بالآخر تمہارا مدعا یہی ہے کہ میرا بیٹا میرے مقابل کھڑا ہو جائے اور تمہاری وابستگی میں گرفتار ہو کر تمام عمر تمہاری اطاعت میں بسر کرے، مگر میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں تمہاری سازشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی اس چھت تلے کیا اوقات ہے یہ کبھی فراموش نہ کرنا، کیونکہ وقار، عزت اور مرتبے کی حقدار صرف اور صرف نعیمہ ہے۔ وہ اپنے سینے پر غرور سے مٹھیاں برساتے ہوئے بولی۔ ہماری اوقات آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تائی امی، کیونکہ ہماری عزت کا تعین ہم خود کرتے ہیں اور ہماری نظر میں ہماری حیثیت بہت بلند ہے۔ امایا نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ بڑے جواب آنے لگے ہیں تمہیں بھی اپنی مرحوس بہن کی مانند؟ خود تو بھاگ گئی مگر اپنی زبان تمہارے لبوں میں ودیعت کر گئی۔ اب کی نعیمہ ظہر کو بھی لپیٹ میں لے آئی۔ میری بہن جہاں بھی ہوگی واپس ضرور لوٹے گی، امایا نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔
کہاں ہوگی؟ کسی آوارہ عاشق کی باہوں میں جھول رہی ہوگی۔ نعیمہ نے نفرت سے تھو تھو کیا۔ بھابی اپنے الفاظ کو لگام دیجیے۔ اس سے پہلے کہ امایا کچھ کہتی طالب کی درشت آواز کچن کی دہلیز سے ابھری۔ ان کی غیر متوقع موجودگی اور برمحل مداخلت نے نعیمہ کو لمحے بھر کو ساکت کر دیا۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ میری بیٹی پر انگلی اٹھائیں؟ پہلے اپنی اولاد کی گریبان میں جھانکیے۔ اگر مجھے ذرا برابر بھی شک ہوا کہ اس تمام معاملے میں شرجیل کی کوئی شمولیت ہے تو یاد رکھیے گا میں رشتوں کے سارے پردے اور لحاظ کی تمام حدیں رون دوں گا۔ اور ہاں، آئندہ میری بیٹیوں کے کردار کو اپنی ایسی سوچ کے ساتھ ہرگز جج مت کیجیے گا۔ طالب کے الفاظ میں دھمکی تھی اور لہجے میں باپ کی آتش۔ وہ جو آئے تھے توپ کی گھن گرج کی مانند اور واپس بھی ویسے ہی پلٹ گئے۔ نعیمہ ان کے تیوروں کے سامنے ساکت رہ گئی، ایک حرف بھی زبان پر نہ آ سکا۔ رشتوں اور لحاظ کا بھرم توڑنا کسے کہتے ہیں یہ تو میں تم سب کو دکھاؤں گی۔ وہ دان پیستے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیر کر کچن سے برہم قدموں کے ساتھ نکل گئی تھی۔ زحل کے کپڑے ابھی بھی کچھ گیلے تھے مگر چادر سوکھ چکی تھی۔ وہ چادر لیے اندر چلی آئی تو یمان کو سامان میں سے کچھ نکالتا پایا۔ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بس کچھ ڈھونڈ ہی رہا ہوں، بلکہ مل ہی گیا۔ یمان نے ایک پیکٹ نکالا جس میں کیا تھا زحل کو سمجھ نہ آئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اب کے یمان نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بس یہ آپ کا گلو پوش رکھنے آئی تھی۔ چادر سوکھ گئی ہے، اب اسے ہی لوں گی۔ اس نے گلے میں ڈالے آگے سے خود کو ڈھانپے گلو پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ گڈ، میں باہر ہوں، چینج کر کے آ جانا۔ یمان اسے کہتا خود باہر چلا گیا جبکہ زحل گلو پوش اتار کر چادر اچھی طرح اپنے اطراف میں پھیلانے لگی۔ چادر کا اپنا ہی سکون اور احساس تھا۔ اس نے گلو پوش دھونے کے بجائے ایسے ہی یمان کے بیگ کے پاس رکھ دیا اور پھر خود بھی باہر چلی آئی۔ باہر آئی تو دیکھا یمان ایک بڑا سا کپڑا اور رسی لیے اس میں الجھا کھڑا تھا۔ سر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ کیا ہے؟ پیکٹ کے اندر کی چیز نکالنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اٹس اے ہیمک سوئنگ، یمان نے بتایا۔ آپ کے پاس جھولا بھی ہے؟ زحل نے اپنی گرد منظر کی ترتیب اور یمان کے ہمراہ سامان کو یکایک نگاہ میں سمیٹا اور حیرت سے استفسار کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے پاس 2 بچے ہیں، ایک تم اور ایک اریب۔ یہ تمام شوق اس کے ہیں جنہیں مجھے پورا کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ ویسے اب میں کہیں نہ کہیں اریب کو دعائیں دینے لگا ہوں۔ یمان درخت کے سخت و مضبوط تنے کے گرد جھولے کی رسی باندھتے ہوئے گویا ہوا۔ یعنی اریب بھائی بالکل میرے جیسے ہیں؟ اریب کا مسلسل ذکر سن کر زحل کے ذہن میں اس کی ایک شبیہ ابھرنے لگی تھی۔ ہاں، کچھ۔ وہ بھی تمہاری طرح شرارتی اور زندگی سے لبریز ہے۔ یمان کے لبوں پر نرم سا تبسم ابھرا۔ پھر تو ان سے ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ ویسے اگر وہ میرے بھائی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ زحل کی آواز میں ایک انجانی اداسی گھل گئی کیونکہ اس نے کبھی حقیقی بھائی کا پیار نہیں پایا تھا۔ تم اسے اپنا بھائی ہی سمجھو، اسے بھی ہر لڑکی کو بہن بنانے کا کہنے کا خبت ہے، تبھی تو ابھی تک کنوارا ہے۔ یمان کی بات پر زحل بے ساختہ ہنس دی۔ اچھا ویسے اب تک شادی کیوں نہیں کی انہوں نے؟ زحل کی آنکھوں میں تجسس چھلکا۔ آنٹی کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اب تک کوئی مناسب لڑکی نہیں ملی۔ وہ چاہتی ہیں کوئی کامل، باوقار اور ہر لحاظ سے اعلیٰ لڑکی ان کی بہو بنے، جو کہ آسان نہیں۔ اریب بھی یہی چاہتا تھا کہ پہلے اپنے کریئر کو سنوارے۔ رشتے کی تلاش کچھ وقت کے لیے موقوف ہے۔ آنٹی کے غیر ملکی دورے سے واپسی کے بعد وہ پھر سے سرگرم ہو جائیں گی۔ یمان نے تفصیل سے سمجھایا۔ بیچارے اریب بھائی، زحل نے دانستہ ہمدردی دکھائی۔ بیچارہ تو وہ ہرگز نہیں، اگر خود ہی کسی کو چن لیتا تو آج شاید اس کا ایک بچہ ضرور ہوتا۔ یمان کی بات پر زحل کا کہا بلند ہوا۔ اچھا تو اگر آپ نے جلدی شادی کی ہوتی تو آپ کے تو اب تک 2 بچے ہوتے۔ زحل نے اسے چھیڑا تو یمان کی مسکراہٹ یکدم آدم ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اب آپ اپنی دفعہ چپ کیوں ہو گئے؟ زحل نے شوخی سے پوچھا۔ یہاں سے رسی تھامو، میں اسے دوسری جانب باندھتا ہوں۔ یمان نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ زحل نے اس کی بے چینی کو محسوس تو کیا مگر سمجھی نہیں۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ رسی تھامے کھڑی رہی۔ اب اس بات کا کیا جواب دوں؟ یمان کی آواز میں ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ کیوں؟ کیا بی جان کو بھی کوئی لڑکی پسند نہیں آتی یا آپ ہی نہیں مانے؟ بلکہ وہ تو بہت اصرار کرتی ہوں گی، آپ ہی ٹالتے ہوں گے۔ زحل نے سوال جاری رکھا۔ بی جان کو تو ہر لڑکی میں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، ان کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ کسی میں عیب نہیں ڈھونڈتی۔ یمان نے نرمی سے کہا۔ تو پھر آپ ہی منع کرتے رہے ہوں گے؟ زحل نے گہری نظر سے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں تمہارا منتظر تھا، میری زندگی میں کسی اور کے آنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، زندگی بننے کا حق صرف تمہیں ہے۔ یمان آہستہ آہستہ قدموں سے آیا، رسی کے دونوں سروں کو مضبوطی سے باندھ کر زحل کے قریب رکا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جو الفاظ اس نے کہے وہ زحل کو ساکت کر گئے۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں ٹھہر جانے والے یہی الفاظ سب سے حسین جواب بنے۔ بالکل، یہ رہا تمہارا سین، تمہارے ہی انداز، وزن اور مشکل الفاظ کے ساتھ تحریر کیا گیا۔ آپ کو مجھ جیسی لڑکی چاہیے تھی؟ زحل نے نگاہوں میں جگنو سمیٹے دریافت کیا۔ تم جیسی نہیں بلکہ تم ہی درکار تھی۔ تم اکثر میرے خوابوں میں آتی تھی اور جاگتی آنکھوں سے میں ہر چند تمہیں تلاش کرتا پھرتا تھا، اور پھر جب پہلی مرتبہ تم سے مٹ بھیڑ ہوئی مجھے یقین ہو چلا کہ میری تلاش تمام ہوئی۔ اس کی باتوں کا ایک آہنگ اب کچھ حد سے بڑھنے لگا تھا۔ زحل کے لبوں سے یک لفظ کہا پھوٹ نکلا۔ توبہ ہے سر، وہ بات کہیے جو سچائی کا گمان بھی رکھتی ہے۔ میں آپ کے خوابوں میں آتی تھی۔ وہ ہنستی چلی گئی۔ پہلے نہیں آتی تھی مگر اب تو آتی ہوں نا۔ یمان کی گہری نگاہوں اور سنجیدہ لہجے نے زحل کے چہرے سے ہنسی کو آہستہ آہستہ کھینچ لیا۔ شرم اس کے چہرے پر مانندے روشنی کے اترنے لگی۔ پہلی نہ صحیح مگر اب تو میری تلاش مکمل ہو چکی، تم مجھے مل گئی، اب کسی اور کی تمنا باقی نہیں، اب فقط تم ہو اور آنے والے وقت میں بھی صرف تم ہی رہو گی۔ اس نے انگشت شہادت زحل کے پیشانے پر رکھ کر جیسے لفظوں سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا ہو اور وہ مسکراہٹ کی نرم سی لہر میں ڈوب گئی۔
चलो आओ अब झूले में बैठें। यमान ने उसे मदऊ किया मगर पहले खुद बैठकर झूले की मजबूती का अंदाज़ा लगाना रहा। रुको, अभी उसे थोड़ा मजीद मजबूत करना पड़ेगा। वो उठा पहली जानिब की कुर्सी को मजीद कसने लगा। ज़ोहल दरख्त के तने से पुष्ट लगाए खामोशी से उसे तकती रही जैसे किसी महारत भरी मसरूफियत का नज़ारा कर रही हो। बचपन में बीजान ऐसे ही झूले बांध देती थी। हमारे कुओं के बागात थे, हम उनकी ठंडी छाँव में ऐसे झूले बांध कर घंटों बैठे बातें करते, हंसते, लड़ते, सुलह करते। वो बाग और झूले आज भी हैं मगर हम बड़े हो गए, जबकि वही है हम भी शायद वही, बस यादें बहुत पीछे रह गईं। झूला बांधते हुए उसके लहजे में माजी की धुंध उतर आई। क्या वाकई आपके किनुओं के बागात भी हैं? जोहल ने उसी बात को लपक लिया और इश्तियाक से इस्तफसार किया। हाँ, मगर मैं बहुत कम जा पाता हूँ, उनकी देखभाल के लिए लोग रखे हुए। भाई भी कभी कभार हो आते हैं, पर मुझे गए एक ज़माना बीत गया, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। मुझे भी देखने हैं वो बाग। जोहल की आंखों में चमक जाग उठी। ज़रूर ले चलूँगा, अब आ जाओ यहाँ। यमान ने झूले की तरफ इशारा करते हुए जैसे उसे किसी खामोश मगर देरपा रिश्ते में बिठाने की दावत दी हो। यमान ने उसे करीब आने की दावत दी मगर अभी जोहल ने कदम आके बढ़ाया था कि फ़िज़ा में कुछ हरकत हुई और रिक्शे ऐन उसके शाने पर आन गिरी। एक गैर फितरी एहसास के तहत उसने झुरझुरी ली और शाने पर नजरें दौड़ाईं। फिर जैसी हकीकत का दराक हुआ, उसके हलक से एक बुलंद चीख निकल गई। क्या हुआ जोहल? हाँ, यमान एक लम्हे में फासला तय करता उसके बिल्कुल करीब आन खड़ा हुआ। वो जोहल खौफज़दा सी अपनी जगह से सरकती यमान के साथ लिपट गई और कपड़ों पर बेचैनी से हाथ मारने लगी। कुछ तो कहो जोहल, क्या हुआ है? वो मतफक्कर सा बोला। छिपकली। उसे ज़बान लड़खड़ाई, वह नीचे नजरें दौड़ाने लगी। कहाँ है? यमान ने तेज़ी से पूछा। यहीं थी, अब पता नहीं कहाँ गुम हो गई। उसने लरसते हाथ से शाने के समत इशारा किया। ख्वाब इस कदर था कि अपना शाना छूने से भी झिझक रही थी। पुरसुकून हो जाओ, अब जा चुकी है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। यमान ने अतराफ में नजरें दौड़ाई मगर वो मखलूक गोया धुएं की तरह तहलील हो चुकी थी। नहीं, वो फिर से आ सकती है। वो बेख्तियार यमान के वजूद में पनाह चाहती बोली। नहीं आएगी। तुम्हारी चीख इतनी जानलेवा थी कि गालिब कमाने वो मखलूक बेहोश हो गई हुई। यमान ने मामले को हल्का करने के खातिर मजाक का सहारा लिया। सर, मुझे वाकई डर लग रहा है, वो मेरे शाने पर थी। जोहल की आवाज़ में कपकपाहट थी। यमान ने उस पर निगाह डाली तो उसकी चादर कहीं ज़मीन पर गिरी दिखाई थी। यकीनन घबराहट में उसे उतार फेंका था। अब वो जा चुकी है, यकीन ना आए तो खुद देख लो। वो उसके शाने पर आहिस्तगी से हाथ रखता उन्हें झाड़ने लगा। यमान के लम्स ने जैसे लम्हे भर को उसके अंदेशे ख़त्म कर दिए। डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसे मामूली हशरात तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते और मेरे होते तो हरगिज़ नहीं। ये कहते हुए यमान ने ज़मीन पर पड़ी चादर उठाई और ज़ोर से झाड़ दी। मट्टी और ज़रात हवा में बिखरते तहलील हो गए। जोहल की नज़रें नीचे को झुकी तो वह अपनी हालत से खज्जल सी हो गई। यमान एक सरसरी निगाह उस पर डाली मगर फ़ौरन नजरें चुराई क्योंकि सफ़ेद टी शर्ट की कुछ आधा गले से झलकता उसका अभी सीना उसके जज्बात को मुतज़लज़ल कर रहा था। जोहल ने पीछे हटने का इरादा किया मगर इससे पहले यमान ने चादर उसके गिर्द लपेट दी। मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस कदर छिपकलियों से खौफज़दा हो, वो नरमी से बोला ताकि जोहल की उलझन कम हो। छिपकली से कौन सी लड़की नहीं डरती? जोहल के लहजे में तासुर वाज़ेह था। उस लम्हे यमान के जहन में किसी की तंज़िया आवाज़ गूंजी। तुम लोगों के गांव में तो कीड़े मकोड़ों की भरमार होगी, ख़ास तौर पर छिपकलियों की, और तुम कह रहे हो कि तुम लोग गर्मियों में सहन में सोना पसंद करते हो। ऐसी जगह जहाँ ना एसी ना पुरसकून माहौल, टिपिकल सा सिस्टम है तुम्हारे यहाँ। उसके रद्द अमल में वही याद आया जो कभी यमान ने कहा था। हमारे गांव का रहन सहन सादा ज़रूर है मगर खालिस है, उसमें टिपिकल वाली क्या बात है? और हमारी हवेली, इनफेक्ट हमारा गांव इस कदर साफ़ और खूबसूरत है कि वहाँ कहीं भी तुम्हें ये हशरात नज़र नहीं आएंगे। और मेरी बीजान इन मसनूई हवाओं की निस्बत कुदरती हवा में सोना पसंद करती है। मेरे भाई भी शुरू से इस चीज़ के आदी हैं, इसलिए हम अभी तक यही रहन सहन अपनाए हुए। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे रहन सहन और छिपकलियों से मसला है। मुझे डर नहीं लगता, बस छिपकलियों से कराहत आती है। सर, कहाँ गुम हो गए? जोहल ने यमान को खुद पर नजरें जमाए खामोश पाया तो आहिस्तगी से उसका बाजू छू लिया। कहीं नहीं, वो चौंका जैसे किसी ख्याल की गर्द से बाहर निकल आया हो। तुम फिक्र न करो, अब मैं खुद ख्याल रखूंगा कि कोई चीज़ तुम्हारे आसपास बिना भटके। उसने यकीन दहानी कराई। फिर आप मेरे करीब रही। वो सहारा मांगती उसके करीब हुई। यमान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ माई प्रिंसेस। उसने एक बाजू से उसे थाम लिया और दूसरे से उसे अपने हिसार में ले लिया। जोहल को जैसे अब होश आया कि वो कितनी कुर्बत पा चुकी है। वो हटना चाहती थी मगर अब देर हो चुकी थी। मुझे करीब लाकर अब पीछे हट रही हो? यमान ने नरमी से तंज किया। मैं तो नहीं हट रही, वो मुदाफ़ियत तर्क करती वहीं रुक गई। अच्छा ये क्योंकि जोहल सिर्फ अपने यमान के पास ही जचती है। उसकी थोड़ी नरमी से छूता बोला। सर, मैं थक गई हूँ। ये किसी बहाने का पर्दा नहीं था बल्कि वो वाकई थकन से चूर हो चुकी थी। थक जाओ तो आकर मेरे पास ही बैठना। सोच लो जोहल फातमा, वो चाशनी से लबरेज लहजे में गोया हुआ। सोच लिया। वह चंद सानिया बाद धीरे से गोया हुई। क्या सोच लिया? यमान ने सवाल किया। कि हम वहाँ बैठे। जोहल ने झूले की तरफ इशारा किया तो यमान ने शगुफ्ता मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए उसकी रहनुमाई की। बैठो। वो खुद पीछे रुका जोहल को झूले पर बैठने को कहा। जोहल बैठने को थी कि ख्याल ने उसकी पुश्त पर कपकपी तारी कर दी और वह बिदक कर पीछे हटी। क्या हुआ? उसके यूं चौंक कर पीछे हटने पर यमान ने इस्तफसार किया। सर, अगर यहाँ भी ऊपर से छिपकली आ गिरी तो? जोहल ने अपनी हैबत की वजह बयान की।
تم بھی نہ زحل، آخر یہ بات کب محو ہوگی تمہارے ذہن سے؟ وہ اس کے خوف کی معصومیت پر ہنسا۔ میں سہمی ہوئی ہوں اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ وہ شکوہ آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کا گلا بھرپور دلکشی لیے ہوئے تھا۔ یمان کا دل بے ساختہ مچل اٹھا اس کے انداز پر۔ ہاں تو میری یہ نازک سی بلبل ڈر ہی کیوں رہی ہے جب میں ساتھ ہوں؟ چلو شاباش، فوراً بیٹھ جا ورنہ میں خود اٹھا کر بٹھاؤں گا۔ اس کے گالوں کو نرمی سے کھینچتے ہوئے لاڈ سے بولا۔ زحل اس کی باتوں پر کھلکھلا اٹھتی اگر وہ یہ آخری جملہ نہ کہتا۔ ٹھیک ہے بیٹھ رہی ہوں۔ زحل نے ہونٹ پھلاتے ہوئے ہار مان لی۔ میں تو لیٹوں گا، کمر بھی تو سیدھی کرنی، آخر تھکا بھی تو دیا تم نے۔ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا اور واقعی لیٹ گیا۔ تھک تو میں بھی گئی ہوں، لیٹنا تو مجھے بھی ہے، زحل نے خود سے کہا۔ آ جاؤ تم بھی لیٹ جاؤ۔ یمان نے برابر میں جگہ دی۔ زحل نے دیکھا اتنی تنگ جگہ کہ وہ چپک کر ہی لیٹ سکتی تھی، اور وہ کیوں لیٹتی؟ نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ گردن موڑ کر سیدھی کر لی۔ لیٹ جاؤ، بیٹھ بیٹھ کر تھک جاؤ گی۔ اب وہ منانے لگا۔ تھک گئی تو اندر جا کر لیٹ جاؤں گی، جواب حاضر تھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ مجھ سے دور نہیں ہوگی۔ وہ یاد دلانے لگا۔ دور کہاں، صرف اندر ہی تو جاؤں گی۔ وہ رسان سے گویا ہوئی۔ میرے ساتھ لیٹنے میں کوئی قباحت ہے کیا؟ اس نے عقب سے اس کے بال کھینچ کر پوچھا۔ سر کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ کرا اٹھی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ اب وہ انہیں بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ زحل خاموش رہی۔ جواب کہاں سے دیتی ہے، سوال ہی ایسا تھا۔ میں کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں، آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے بازو تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا۔ زحل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ روشن تھا، آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی کیا واقعی اسے پاس بلانا چاہتا ہے یا صرف اسے تنگ کر رہا ہے۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ نرمی مگر مشکوکیت سے سوال کیا۔ نہیں، یہ میری خواہش ہے کہ تم میرے شانے پر سر رکھو اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ دونوں لیٹ کر آسمان پر اٹکیلیاں کرتی ان بدلیوں کو دیکھیں۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ آپ بیٹھ جائیں نا، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، پر بیٹھ کر۔ تم لیٹ جاؤ نا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ زحل نے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا اور ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ یہ اس کا پرانا طریقہ تھا، جب بھی جھجکتی تھی کچھ بول نہ پاتی یوں ہی کرتی۔ آ جاؤ نا زحل، اس کی آواز میں محبت رس کھول رہی تھی، مگر زحل وہی کرتی رہی۔ زحل، اس نے پھر سے پکارا، مگر اس بار زحل نے صرف سر ہلا کر انکار کر دیا۔ یمان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اسے ایک شرارت سوچی۔ اس نے اپنی ایک انگشت شہادت اٹھائی اور آہستگی سے زحل کے پشت پر سر ٹکانے لگا۔ زحل کو ایک سنسنی سے محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رہ گئی، پلٹ کر دیکھنا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ وہیں اکڑوں بیٹھی رہی۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، خاموش، بے حرکت۔ اسے احساس ہوا یمان اس کی پشت پر کچھ لکھ رہا ہے، بہت نرمی سے، دھیرے دھیرے۔ زحل نے توجہ مرکوز کی، حرکات میں ایک تسلسل تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے نام کی چھاپ چھوڑ رہا ہے۔ زحل کا دل دھڑک اٹھا، ایک عجیب سا سرور اس کے وجود میں اترنے لگا، چہرہ سرخ ہونے لگا، نگاہیں جھک گئیں، لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ اب کہ یمان کچھ اور لکھ رہا تھا، نہیں بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کچھ رقم نہیں کر رہا تھا بلکہ تشکیل دے رہا تھا، ایک قلب جس کی حیت میں وہ انہی کے ناموں کے پہلے حروف ثبت کر رہا تھا۔ اگرچہ زحل براہ راست اس کے چہرے کا نظارہ کرنے سے قاصر تھی، تاہم اس کی نگاہوں میں جھلکتی ہنسی نے اسے مائل بتبسم کر دیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں کی جنبش کو سر جھکا کر مختوم کر لیا۔ زحل کو یمان کا یوں بے ساختہ فن میں محو ہونا بھلا معلوم ہوا، کبھی تقریر رقم کرنا، کبھی اشکال تراشنا، کبھی وہ ہاتھوں کو تکیہ بنا کر تھوڑی اس پر رکھے سکون و قرار کی تصویر بنی بیٹھی رہی اور یمان کی انگلیوں کی نرم جنبش کو اپنی پشت پر لمحہ بلمحہ محسوس کرتی رہی۔ یہ لمحات اسے ماضی کے جھروکوں میں لے گئے، جب بچپن میں عالیہ اسے سلانے کے لیے پشت پر ہاتھ پھیرتی تھی اور زحل بلوغت کو چھوتے ہوئے بھی ماں سے تقاضا کیا کرتی تھی، امی نیند نہیں آ رہی، کمر سے ہلا دینا۔ آج یمان کے اسی لمس نے اسے وہی بیتا ہوا سکون لوٹا دیا، ایک گہری سرشاری سے لبریز تمانیہ جو قلب و روح میں اترتی چلی گئی، مگر اس خاموشی میں خالی اس لمحے پڑا جب یمان کی انگلیوں کی جنبش تھم گئی۔ سر، رک کیوں گئی؟ پلیز کرتے رہیے نا۔ یہ جملہ بے ساختہ اس کے لبوں سے ادا ہوا، جس پر یمان تششتہ رہ گیا، مگر خود زحل بھی متعجب ہو گئی۔ یمان کی حیرانی مسرت میں بدل گئی، لیکن زحل شرمندگی کے زیر سایہ دبک گئی۔ اس کے لبوں کی فریاد کو نادیدہ رضامندی جان کر یمان نے دوبارہ اس کی پشت کو سہلانا شروع کیا، لیکن اس بار فقط ایک نہیں بلکہ 4 انگلیاں زحل کی جلد پر سرور بھرا لمس چھوڑ رہی تھیں۔ اب کی بار زحل چاہ کر بھی ان حرکات کو موقوف نہ کرا سکی، وہ خاموشی سے اس پرکیف لمحے کو اپنی ذات میں جذب کرتی رہی۔ یمان اس خاموشی کو رضامندی کا جامہ پہنا کر کچھ اور ہی بے خودی میں اتر گیا۔ اس نے زحل کے بالوں کو آہستہ سے ایک جانب ہٹا کر اس کی گردن کو اپنے لمس سے آشنا کیا۔ اس کی انگلیاں اوپر سے نیچے اور پھر نیچے سے اوپر زحل کی پشت پر سفر کرنے لگیں، اور اچانک وہ دونوں ہاتھوں سے زحل کی کمر کو دائیں بائیں سے تھام گیا۔ زحل کی سانسیں گویا تھم سی گئیں اور روح لمحے بھر کو تن سے جدا ہونے لگی۔ اس کے اس انداز میں کوئی انوکھا جذب تھا، کوئی ایسا سحر جو زحل کے وجود کو مدہوش کر گیا۔ سر، زحل کی آنکھیں بند ہو گئی اور لبوں سے بمشکل نکلا ہوا یہ ایک لفظ گویا مزاحمت کی ایک آخری کوشش تھی، مگر یمان نے کچھ کہا نہیں، فقط عمل کیا، اور اگلے ہی پل زحل نے خود کو یمان کے اوپر محسوس کیا۔ وہ حیران، ساکت، مفلوج سی یمان کے سینے پر گری پڑی تھی، ایک ہاتھ اس کے وجود تلے تھا، دوسرا یمان کے سینے پر، جبکہ یمان کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ٹکے ہوئے تھے۔ زحل نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے نگاہیں بند کر کے وہ ہر حد سے بھکانا ہو جانا چاہتی ہو۔ وہ کچھ دیکھ نہ سکی، کچھ کہہ نہ سکی، بس یمان کی سانسیں اپنی سانسوں میں تحلیل ہوتی محسوس کرتی رہی۔ اب کی بار وہ یمان کے سینٹ سے زیادہ اس کی سانسوں کی مہک میں کھو گئی تھی۔ یمان نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ نہ سمجھ سکی تھی، نہ ہی خود یمان کو شعور تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
مگر زحل کی عدم مزاحمت اور یمان کی بے خودی مل کر ایک ایسا لمحہ تخلیق کر رہے تھے جہاں الفاظ غیر ضروری ہو گئے تھے، صرف لمس بول رہے تھے، سانسیں کہہ رہی تھیں اور جذبات بامانی ہو گئے تھے۔ سر؟ جب کیفیت بے خودی میں زحل کا اضطراب حد سے سوا ہوا تو اس نے تھوڑی بہت مزاحمت کی جسارت کی۔ میں نے کہا تھا نا، میرے پہلو میں آ کر لیٹو، میں تمہیں ہڑپ نہیں کر جاؤں گا۔ کیا تم نے واقعی اپنے وجود پر کہیں بھی میرے دانتوں کا کوئی اثر محسوس کیا؟ اس کی آواز میں سنجیدگی اور شوخی کی آمیزش تھی، مگر زحل اپنی بند آنکھوں اور تیز دھڑکنوں کے سبب اس تمیز کو محسوس نہ کر سکی، نہ لہجے میں چھپی شرارت کو بھانپ پائی، نہ چہرے پر پھیلے تاثرات کو پڑھ سکی۔ سر، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے نظریں یمان کی گردن پر جما کر کہا۔ یمان کی قمیض کا پہلا بٹن کھلا ہوا تھا۔ زحل نے اب توجہ دی کہ اس کے سینے پر کوئی بال دکھائی نہیں دے رہا تھا، یا تو وہ کہیں نیچے چھپے تھے یا شاید سرے سے موجود ہی نہ تھے۔ مگر مجھے تو یہ سب بےحد اچھا لگ رہا ہے۔ یمان کی انگلیاں زحل کی کمر کے کناروں سے اوپر کی طرف سرکنے لگی تو زحل کی پلکیں بے اختیار موند گئیں۔ اس کے لرزتے لب، تیز ہوتی سانسیں اور گلے میں ابھرتی گلٹی اس بات کے شاہد تھیں کہ وہ کس قدر اپنے جذبوں کی شدت کو دبا رہی تھی۔ ادھر دیکھو، کیا واقعی یہ سب تمہیں ناگوار گزر رہا ہے؟ یمان نے دونوں ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کی ٹھوڑی کو آہستگی میں بلند کیا۔ جی، میرا مطلب ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ زحل نے اپنی بات کو قدر نرم پیراہے میں بدل دیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب شاید مناسب نہیں ہے، مگر اب بھی میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ تم یہیں میرے پاس لیٹی رہو گی، اور وعدہ رہا کہ اب کوئی شوخی یا چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، فقط شرافت، فقط سکون۔ وہ نادم سا خود کو سنوارنے کی کوشش میں تھا۔ آپ لیٹے رہیں، میں اندر چلی جاتی ہوں۔ زحل نے اٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں اندر بھی چلا آؤں گا۔ اس کے نرم مگر پرعزم مزاحمت پر یمان نے دلکش ضد کے ساتھ جواب دیا تو زحل وہیں رک گئی۔ یہاں میرے شانے پر سر رکھو۔ اس نے اپنے کندھے کو آہستہ سے تھپتھپایا تو زحل چند لمحے اس کے چہرے کو تکتی رہی، پھر نرمی سے اس کی خواہش پر لبیک کہتی اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ کہہ چکا ہوں نا، کاٹوں گا نہیں۔ یمان نے اس کا بازو تھام کر اپنے سینے پر پھیلا دیا اور زحل کسی معصوم بچے کی مانند اس کے پہلو سے لپٹ گئی، کوئی اپنے تمام اختیار سے دستبردار ہو چکی ہو۔ زحل اپنی ہتھیلی تلے یمان کے دل کی دھڑکن کو واضح محسوس کر رہی تھی، ایسی دھڑکن جو اس کے وجود میں لرزہ نہیں بلکہ گہرا سکون، ایک پرامن تسکین بھر رہی تھی۔ کہیں تمہیں یہ تو محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے اس کڈنیپر کے بیچ کوئی فرق نہیں جو تمہیں اذیت دے سکتا تھا، نقصان پہنچا سکتا تھا؟ یہ سوال یمان کی زبان سے اس کی اپنی بے چینی کی گواہی دے رہا تھا۔ نہیں سر، خدا را، آپ نے ایسا کیسے سوچا؟ زحل تڑپ کر بولی۔ اس کی آواز میں صداقت اور دکھ تھا۔ کیونکہ میں کبھی کبھی ایسی جسارت کر بیٹھتا ہوں جو میرے شایان شانی تمہارے اعتماد کی فصیل پر شاید میں خود ہی ضرب لگا رہا ہوں۔ زحل نے اپنی نظریں جھکا لی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ہاں، یمان کی بات کچھ سچ ضرور تھی، مگر اس کا اعتماد آج بھی قائم تھا۔ نہیں سر، ایسا مت کہیے۔ آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، آپ کی نگاہ میں کوئی خباثت نہیں۔ میرے اعتماد کی دیوار ہنوز سلامت ہے۔ آپ کی نظریں آپ کے دل کا حال عیاں کرتی ہیں۔ میں آپ کی نظروں میں کوئی غلط جذبہ نہیں دیکھتی۔ آپ کی آنکھوں میں فقط محبت ہے، وہی محبت جو مجھے ہر بار محفوظ کرتی ہے، جسے میں اپنا محافظ سمجھتی ہوں۔ سر، میں آپ کو اس شخص سے ملانے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس کی نظروں سے حیوانیت اور ہوس ٹپک رہی تھی۔ یہ زحل کا بے لوث اعتبار تھا جو یمان کے دل پر جیسے نقش ہو گیا تھا۔ اتنا بھروسہ ہے تمہیں مجھ پر زحل؟ یمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سمو لیا اور زحل کے خلوص پر دل سے مغلوب ہوا۔ ہاں کرتی ہوں، جانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے، محبت کرتے ہیں، محبت سے چھوتے ہیں۔ آپ کے چھونے پر کسی ایک لمحے میں بھی مجھے اپنا آپ غیر محفوظ نہیں لگا، مجھے آپ سے خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میں آپ کو اپنا محافظ مانتی ہوں۔ آپ نے مجھے کبھی کمزور نہیں سمجھا، کبھی مجبور نہیں کیا۔ اوہ، یو آر مائی سویٹ ہارٹ زحل۔ یہ کہہ کر یمان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اپنی باہوں میں اپنے دل کے قریب۔ تمہاری باتوں نے جہاں مجھے مطمئن کیا، وہیں مجھے اپنی ہی نگاہ میں شرمندہ بھی کر دیا۔ اس کی آواز میں اب خود احتسابی تھی۔ شرمندہ لوگ یوں باہوں میں نہیں کستے۔ زحل نے نرم سے مسکراہٹ سے کہا، جسے خفا ہو کر نہیں، پیار سے چوٹ دیا۔ کیا کروں؟ مجبور ہوں، نیند آنکھوں پر ہے، مگر تنہا سو نہیں پاؤں گا۔ سو جاؤں تو تم چلی جانا، مگر ابھی میرے پاس ہی رہوں۔ اس نے باہوں کا ہلکا ڈھیلا کیا، جیسے زنجیر تو رہے مگر قید نہ ہو۔ اور اگر میں آپ سے پہلے سو گئی تو؟ زحل نے چھیڑنے کے انداز میں پوچھا۔ تو اور بھی اچھا، تمہیں تکوں گا جیب بھر کر، تمہیں شرمانے کی بھی حاجت نہ ہوگی، وہ شوخ انداز میں بولا۔ تو پھر میں نہیں سوتی، زحل نے کہا، جیسے ایک فیصلہ بدل دیا ہو۔ کہو تو چلا دوں۔ کیسے؟ اس نے بھویں اٹھائیں۔ یوں۔ یمان کی انگلیاں ایک بار پھر اس کی کمر پر سرسرائیں اور زحل کے پلکیں بند ہو گئیں۔ آپ کو کیسے علم کہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے سو جاتی ہوں؟ زحل نے حیرانی سے دریافت کیا۔ محسوس کر سکتا ہوں جیسے تم آنکھیں موندے ہوئے۔ اس نے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا اور دل کی زبان سے کہا، سر کوئی کہانی سنائے نا۔ زحل نے غیر متوقع طور پر یہ خواہش ظاہر کی جیسے یمان کے شانے پر سر رکھے اس کی پشت پر آہستگی سے چلتی انگلیوں کے لمس نے اسے ماضی کے کسی معصوم لمحے میں لا کھڑا کیا ہو۔ کہانی؟ یمان نے اس اچانک فرمائش پر زیر لب تبسم کیا۔ اسے زحل کی اس لمحے کسی ننھی سے معصوم سے بچی کی مانند لگی۔ کس نوعیت کی کہانی سننا پسند کرو گی؟ ویسے مجھے فقط رومانوی قصے ہی آتے ہیں۔ وہ ہلکی سی معنویت کے ساتھ کھویا ہوا۔ سر، آپ نے وعدہ کیا تھا شرافت کا مظاہرہ کریں گے، اور برائے مہربانی یہ جو آپ کا ہاتھ میری پشت پر سرگرم عمل ہے، اسے ہٹائیے ورنہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی۔ زحل نے متنبع انداز اپنایا، جس پر یمان نے فی الفور اپنی انگلیوں کی سرسراہٹ کو روک دیا۔ اچھا، تمہیں چڑیا اور کوے کی کہانی؟ اوفو سر، کیا میں آپ کو بچی دکھائی دے رہی ہوں جو آپ مجھے چڑیا کوے کی کہانی سنائیں گے؟
زحل نے اسے ٹوکتے ہوئے فوری انکار کیا۔ تو پھر صرف کوے کی کہانی سنا دیتا ہوں، پیاسا کوا۔ یمان ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ نو، یہ بچکانا کہانیاں نہیں۔ اس نے یہ سننے سے بھی انکار کیا۔ اچھا گریڈی ڈاگ والی کیسی رہی گی؟ اس نے پوچھا۔ بکواس۔ زحل نے اس پر بھی کراس لگایا۔ کچھوا اور خرگوش؟ پھر پوچھا کیا؟ بالکل بھی نہیں، اس پر بھی کراس۔ چلو تمہیں ایماندار لکڑہاری کی کہانی۔ نو نو نو، تنگ کر رہے آپ مجھے، جان کر مجھے نہیں سنی کوئی کہانی، جا رہی ہوں میں۔ اس نے واقعی تنگ ہوتے ہوئے اٹھنا چاہا۔ اچھا رکو نا، اب نہیں کرتا تھا۔ یمان نے اسے دوبارہ شانے پر ٹکایا۔ مشکل یہ ہے کہ میں تمہاری پسندیدہ کہانیوں کی نوعیت سے ناواقف ہوں، کچھ رہنمائی کرو تو شاید بہتر بیان کر سکوں۔ وہ اب کے سنجیدہ ہوا۔ آپ مجھے پرنسس کہتے ہیں اور میں آپ کو اپنا پرنس مانتی ہوں، سو کوئی شہزادے اور شہزادی والی حکایت سنائے۔ تھوڑا سوچنے کے بعد بولی، یعنی ہماری کہانی؟ یمان نے شوقی سے کہا۔ اف، نہیں، فکشنل کیریکٹرز والی کوئی کہانی۔ تو پھر سنو۔ یمان نے افسانوی انداز میں کہنا شروع کیا۔ ایک شہزادہ تھا، نیک خو، حسین و جمیل، وجی اور شجاع۔ وہ ایک روز پرفضا جنگل میں ندی کے کنارے گھنے درخت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ جب اس مقام سے ایک شہزادی کا گزر ہوا، یمان نے واقعی شہزادے اور شہزادی کی کہانی شروع کی۔ واؤ، جنگل میں؟ جنگل کی کہانی؟ زحل پرجوش ہوئی۔ شہزادی نے شہزادے کو دیکھا تو وہیں تھم گئی، چاہ کر بھی ایک قدم آگے نہ اٹھا پائی اور مبہوت کھڑی شہزادے کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتی اس کی وجہ چہرے کا طواف کرتی رہی۔ یمان کا انداز بیان بہت خوبصورت تھا۔ ایک منٹ، یہ آپ شہزادے کے حسن کی اتنی تعریف کیوں کیے جا رہی؟ وہ کیا اکیلا ہی حسین تھا؟ شہزادی خوبصورت نہیں تھی کیا؟ زحل کو صرف شہزادے کے حسین ہونے پر اعتراض تھا۔ تھی، انفیکٹ شہزادی اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی، مگر اس کا دل پہلی نظر میں شہزادے پر آ گیا۔ اس نے شہزادے سے جواب طلب کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک شہزادہ ہے، دیس یمن سے آیا اور یہاں کے جنگلات گھومنے کی غرض سے ٹھہرا ہوا ہے۔ شہزادی نے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہ باندھی اور سیدھا سیدھا اسے شادی کی پیشکش کر ڈالی۔ یمان نے پل بھر کو وقفہ لیا۔ شہزادی نے کیوں؟ پرپوز تو شہزادے کو کرنا چاہیے تھا، انفیکٹ اسے شہزادی کو دیکھتے ہی دیوانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ زحل کو شہزادی کے پہلے پرپوز کرنے پر بھی اعتراض ہوا۔ ایسا کرو تم اپنی طرف کی کہانی بنا لو اور سنا دو، یمان بولا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، زحل منمنائی۔ ویسے اگر وہ یمن سے آیا تھا تو اس کا نام یقیناً یمان ہوگا، کیونکہ یمان کا مطلب ہے یمن کا رہائشی۔ زحل شرارت سے بولی۔ بالکل، اور شہزادی کا نام تھا زحل، کیونکہ زحل کا مطلب ہے دوسرے سیارے کا چاند، اور وہ شہزادی واقعی ہمارے چاند سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ یمان بھی اسی کے انداز میں بولا تو زحل اترائی تھی اس تعریف پر۔ خیر آگے سنو۔ شہزادی نے اس کی شادی کی پیشکش قبول کر لی، مگر 3 شرائط رکھی، اور وہ شرائط یہ تھی کہ وہ کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، شہزادی کبھی اسے اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرے گی، دوسری یہ کہ وہ کبھی اس کا پیچھا نہیں کرے گی، اور تیسری یہ کہ وہ یہیں رہے گی جنگل میں۔ شہزادے کا چونکہ اس پر دل آ چکا تھا، اس نے جھٹ پٹ اس کی ساری شرطیں مان لی، اور پھر وہ شادی کر کے اسی جنگل میں ندی کنارے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ واقعی کی کہانی سوچنے کو رکا، کیونکہ وہ خود سے بنا رہا تھا۔ بالکل ہماری طرح؟ زحل نے پوچھا۔ اس کا اشارہ جھرنے کے پاس کیمپ لگا کر رہنے کی طرف تھا۔ ہاں ہاں بالکل ہماری طرح، یمان مسکرایا۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ شہزادی روز طلوع آفتاب کے وقت گھر سے نکل جاتا، شہزادہ روز طلوع آفتاب کے وقت گھر سے نکل جاتا اور غروب آفتاب کے وقت آتا کے بعد آتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ دیر سے گیا ہو یا جلدی آیا ہو، روزانہ ایک ہی وقت پر جاتا اور ایک ہی وقت پر آتا۔ شہزادی کو روز تجسس کیے لیتا کہ وہ آخر کہاں جاتا ہے، کیونکہ وہ شہزادہ تھا، اسے کام دھندے کی ضرورت نہ تھی، نہ ہی فکر، اور نہ ہی وہ کچھ کما کر لاتا تھا۔ خالی ہاتھ جاتا، خالی ہاتھ چلا آتا۔ شہزادی کو چونکہ شرط کے مطابق اسے پوچھنے کی اجازت نہ تھی، وہ یہ شرط توڑ نہیں سکتی تھی، مگر اس نے سوچا کیوں نہ وہ دوسری شرط توڑ ڈالے اور شہزادے کا پیچھا کرے۔ اپنے ارادے پر عمل کرتی ایک روز وہ شہزادے کا پیچھا کرنے کو اس کے جانتے ہی خود ہی بھی گھر سے نکل گئی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ کہاں جاتا تھا وہ شہزادہ؟ زحل نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ تجسس نے اسے بھی بہت ہو رہا تھا۔ شہزادی اس کا پیچھا کرتے کرتے سرخ گلابوں کے ایک باغ میں چلی آئی۔ وہ حیران ہوئی کہ اس جنگل میں اتنا خوبصورت باغ کس نے بنایا اور کون اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو اتنا سرسبز و شاداب، اور گلاب تو ایسے تھے کہ نظریں ہٹانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ گلابوں کی خوشبو اس قدر تیز تھی کہ وہ بے ساختہ آنکھیں موندے لمبی سانسیں بھرتی ان کی خوشبو سے خود کو اندر تک مہکانے لگی، مگر جب اس نے آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں دیکھا تو شہزادہ کہیں نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اس کی نظروں میں نہ آ سکا۔ موہنی سرخ گلابوں میں کہیں آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسے کیسے اوجھل ہو گیا؟ زحل نے پوچھا۔ یہی تو شہزادی بھی سوچ رہی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اسے تلاشنے کو آگے بڑھی، مگر تب بھی ایک روشنی سے اٹھی اور اس کے روبرو ایک دیو آن وارد ہوا۔ وہ گھبراتی ہوئی چند قدم پیچھے ہٹی۔ کیا دیو؟ زحل نے ڈرتے ہوئے بے ساختہ یمان کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑا۔ یمان مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں دیو۔ شہزادی نے اسے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں دیو ہوں اور یہ میرا باغ ہے۔ تم کون اور تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی میری حدود میں داخل ہونے کی؟ شہزادی گھبرائی کہ یہ باغ اس دیو کا ہے اور فوراً جانے میں اس کی حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ اب نہ جانے دیو اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں اپنے شوہر کا پیچھا کرتی آئی ہے، جو انہی گلابوں میں نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ اس کی بات سن کر دیو ماں نے کھیزے سے مسکرایا اور بولا کہ اچھا تو وہ شہزادہ تمہارا شوہر ہے۔ شہزادی چونکی اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا اس کا؟ تب دیو نے بتایا کہ اس شہزادے نے میرے گلاب توڑنے کی کوشش کی تھی، جس کی سزا کے طور پر میں نے اسے بھی ایک گلاب میں تبدیل کر دیا۔ وہ طلوع آفتاب ہوتے ہی کھچا کھچا یہاں چلا آتا ہے
اور گلاب میں تبدیل ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد ہی اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ دیو کی بات سن کر شہزادی دنگ رہ گئی۔ اس نے دیو سے بہت ریکویسٹ کی کہ وہ اس کے شوہر کی سزا ختم کر دے، اسے آزاد کر دے، مگر دیو نہ مانا۔ شہزادی بولی تمہارے پاس گلابوں کی کیا کمی؟ اگر اس نے ایک گلاب توڑنا چاہا بھی تھا تو تمہیں کیا فرق پڑنا تھا؟ تم جادو سے مزید بھرمار کر سکتے ہو۔ مگر جواب میں دیو نے کہا کہ مجھے اپنے گلابوں سے بے حد پیار ہے، میں نے انہیں بچوں کی طرح پالا، انہیں بویا اور اگایا ہے۔ جادوئی حسن ان کے قدرتی حسن سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ میرا قیمتی اثاثہ ہے، ان کا نقصان میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باغ میں گلابوں کی مزید بھرمار دیکھوں، مگر تمہارے شوہر نے ان میں بھی کمی ڈالنا چاہی۔ میں چاہوں تو تمہیں بھی اس سزا میں مبتلا کر سکتا ہوں، مگر تم چونکہ صرف میری حدود میں داخل ہوئی ہو، میرے باغ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے میں تمہیں بخشتا ہوں۔ شہزادی نے بھی یہی بہتر جانا کہ فی الحال چپ چاپ گھر کو لوٹ جائے، اور وہ لوٹ گئی۔ مغرب کے بعد جب شہزادہ گھر لوٹا تو شہزادی سے رہا نہ گیا اور اس نے شہزادے کو سب بتا دیا۔ شہزادہ اداس بیٹھا، بولا کہ میں چاہ کر بھی تمہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ بتانے لگا کہ غلطی اسی کی ہے کیونکہ اسے اس کے جاننے والوں نے وارن بھی کیا تھا کہ اس جنگل میں ایک دیو بھی رہتا ہے اور سنا ہے کہ اس کے باغ سے کوئی گلاب توڑ لے تو پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے قید کر لیتا ہے۔ میں نے سب کی باتوں کو غیر سنجیدہ لیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف بنی بنائی باتیں، اور میں یہ آزمانے نکل گیا تاکہ سب کو بتاؤں گا کہ میں اسی باغ سے گلاب توڑ کر لایا ہوں، مگر مجھے تو نہ کوئی دیو نظر آیا اور نہ میں قید ہوا، مگر میں غلط تھا۔ میں قید ہو گیا اور قید کی مدت صبح سے شام تک کی قرار پائی۔ میں اپنے قدموں سے وہاں کی اور کیوں چل پڑتا ہوں جانتی ہوں؟ اس لیے کہ میں اگر محفوظ ہوں تو صرف وہیں ہوں۔ یہاں انسانی شکل میں گلاب تبدیل ہو گیا تو کوئی بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شہزادے کی آپ بیتی سن کر زحل سچ مچ کے اداس ہو گئی۔ پھر کیا ہوا سر؟ انہوں نے دیو کی سزا سے رہائی کا کوئی حل نکالا یا نہیں؟ زحل نے فکر مندی سے پوچھا، گویا یہ کوئی سچی کہانی ہو۔ شہزادی نے کہا کہ تمہیں آزاد کرنے کا کوئی تو حل ہوگا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے دیو کی قید میں نہیں چھوڑ سکتے۔ تب شہزادے نے کہا کہ حل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں جو سب سے زیادہ سرخ چمکتا ہوا گلاب ہے وہ میں ہی ہوں۔ شہزادی نے غور کیا کہ ہاں، شہزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ جو قدرتی گلاب ہیں وہ اس قدر سرخ نہیں ہوں گے جو جادوئی ہے، اس میں کچھ تو فرق ہونا ہی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب شہزادہ مزید بولا کہ تم اسے توڑ نہیں پاؤ گے، اگر تمہیں مجھے آزاد کرنا ہے تو تمہیں دیو کو گلاب کے بدلے میں کچھ ایسا دینا پڑے گا جو اس کے بے حد کام کا ہو، اور یہ تمہیں خود ہی جانا جو اس کے بے حد کام کا ہو، اور یہ تمہیں خود ہی جانا ہوگا۔ شہزادے نے آدھا ادھورا حل تھا وہ بیان کیا، جبکہ شہزادی ساری رات سوچتی رہی کہ ایسا کیا دیو کو پیش کرے کہ وہ اس کے شوہر کو آزاد کر دے، اور پھر آخر اسے ایک چیز کا خیال آ ہی گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باغ میں گلابوں کی مزید بھرمار دیکھوں۔ اسے دیو کی بات یاد آئی تو گویا حل مل گیا۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ بس 2 دن صبر رکھے، پھر وہ اسے آزاد کروا لے گی، اور پھر تیسرے روز شہزادی اسے آزاد کروانے کا ارادہ لیے اسی باغ میں دیو کے مقابل موجود تھی۔ شہزادے کو بچانے کا کیا حل نکالا شہزادی نے؟ زحل نے پوچھا۔ آگے سنو، جان جاؤ گی۔ یمان نے ایک دم سے بتانے کی بجائے تجسس پر کرار رکھا۔ دیو نے اسے استفسار کیا کہ وہ پھر سے یہاں کیوں موجود ہے۔ تب دوبارہ اس نے شہزادے کی سزا بخشی کی بات کی، اور دیو نے پھر سے انکار کر دیا۔ شہزادی نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں جس سے تمہارے گلابوں کی تعداد ڈبل ہو جائے تو کیا تم مجھے میرا گلاب واپس کر دو گے؟ دیو سوچے پڑا اور پوچھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو میرے گلابوں کی تعداد بڑھا دے؟ تب شہزادی نے کہا کہ پہلے زبان دو، پھر بتائے گی بلکہ دکھائے گی۔ دیو نے کہا اسے منظور ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ شہزادی نے اپنے غلاموں کو حکم جاری کیا جو حدود سے باہر موجود تھے وہ دیوار کے برابر کی ایک بڑی سی چیز اٹھا لائے اور اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تب شہزادی نے دیو سے کہا کہ وہ پردہ اٹھائے۔ دیو آگے بڑھا اور پردہ گرا ڈالا۔ پردہ گرا تو سامنے دیوار کے قد جتنا ایک بڑا سا آئینہ تھا جس کے واضح ہوتے ہی سامنے موجود گلابوں کی تعداد ڈبل ہو گئی۔ دیو یہ دیکھ کر مسکرا دی کہ شہزادی نے کس چالاکی سے اسے منا لیا، کیا ترکیب لڑائی تھی اس نے۔ آئینے کے سبب یوں لگ رہا تھا جسے سامنے حصے میں بھی گلاب ہی گلاب ہوں۔ دیو واپس پلٹا اور بولا کہ میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، مجھے یہ پسند آیا، میں دی گئی زبان کے مطابق تمہارے گلاب آزاد کرتا ہوں۔ تم اسے توڑ کر زمین پر رکھو، یہ انسانی وجود میں تبدیل ہو جائے گا، مگر جہاں تم نے اتنی ذہانت کا مظاہرہ کیا وہاں مزید کرنا ہوگا، تمہیں اپنا گلاب خود تلاشنا ہوگا۔ دیو کی بات سن کر شہزادی بالکل بھی نہ گھبرائی اور بڑے پرسکون طریقے سے آگے بڑھتی رہی، سب سے زیادہ سرخ اور سب سے زیادہ چمکدار پھول کو توڑ گئی۔ وہ پھر چند ہی لمحوں بعد شہزادہ اپنے اصل رخ میں واپس لوٹ چکا تھا۔ شہزادہ نے دوبارہ اسی باغ میں آنے سے توبہ کی اور شہزادی کا شکریہ ادا کرتا اس کے ساتھ پہلے جھونپڑی میں لوٹا، پھر چونکہ اب وہ کہیں بھی آنے جانے کے لیے آزاد تھا تو شہزادی کو لیے اپنے ملک یمان واپس لوٹ گیا۔ یمان نے کہانی کا اختتام کیا۔ کیسی لگی کہانی؟ اس نے پوچھا۔ بہت بہت زبردست، پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے کہ ہم دونوں کی کہانی ہے، مگر گلاب کی صورت میں آپ نہیں بلکہ میں قید ہوئی ہوں اس جنگل میں، اس جھونپڑی کے اندر، اور اس شہزادی کی طرح آپ نے مجھے اور اس دیو یعنی کیڈنیپر سے بچا کر پناہ دی، اور اب انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گے۔ زحل کو واقعی لگا جیسے کہ ان دونوں کی کہانی سے میل کھاتی ہوں، مگر وہ شہزادی بہت ذہین تھی۔ یمان اسے تنگ کرنے کو دانستہ بولا، تو کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں کم عقل ہوں؟ وہ صورتی بولی، مطلب تو تم خود اخذ کر رہی ہو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ مسکرایا، سب پتہ ہے مجھے۔ وہ بڑبڑائی، اچھا موڈ تو صحیح کرو۔ اس کی لٹکی ہوئی صورت دیکھتے ہوئے یمان نے کہا، نہیں کروں گی۔ ورنہ روٹھے پن سے بولی، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے، یا شاید واقعی غلط کہہ دیا مجھے، بلکہ یہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ شہزادی بھلے کتنی ہی ذہین سے مگر میری شہزادی کی ذہانت سے اس کو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
یمان اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو مسکے بازی پر اترا. جتنا مکھن لگانا ہے لگا لے مگر میں پھر بھی موڈ ٹھیک نہیں کروں گی. زحل نے صاف ٹھینگا دکھایا. کوئی تو حل ہوگا تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کا، اس شہزادے کی آزادی کی طرح. یمان نے کہا. ہاں ہے نا، وہ بولی. کیا؟ یمان نے پوچھا. ایک اور کہانی. وہ مزے سے بولی. کیا کہا؟ ایک اور. یمان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کی ایک سنا کر ہی بس ہو چکی ہے. آئی ایم ٹائرڈ زحل. وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولا. مجھے نہیں پتا، مجھے سننی ہے تو بس سننی ہے. وہ ضدی پن سے بولی. یو آر ویری آبسٹینیٹ. یمان نے کہا کہ وہ بہت ضدی ہے اور زحل اس پر بھی اسے اترا کر دکھانے لگی جیسے ضد کرنا کوئی بہت ہی فخر کا کام ہو. تمہاری طلاق کے لیے عرض ہے کہ میں کہانیاں بنانے میں کوئی بہت ماہر نہیں ہوں، سوچنے کے لیے تھوڑا وقت تو عنایت کرو. یمان بولا. تو آپ مت بنائیں کوئی کہانی. آپ ایسا کریں کوئی سچی کہانی سنا دیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بھی انٹرسٹنگ ہونی چاہیے. زحل نے فکشن کہانی کے بجائے ریئل کہانی کی آپشن رکھی مگر دلچسپی شرط رکھی. مجھے اس وقت کوئی سچی کہانی یاد نہیں آ رہی مگر میں تمہیں فکشن کہانی بھی یوں سناؤں گا کہ تمہیں سچی لگے. یمان نے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت لیا کہ کیسی کہانی بنائے جو ایک دم سچی لگے. اب سنائے نا. وہ پیچھے پڑ چکی تھی. سنا رہا ہوں. سنائے بغیر جان بخشی نہیں ہونے والی تھی. تبھی اس نے نئی کہانی کا آغاز کیا. بہت پرانی بات ہے. ملک شام کے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا. شکل و صورت کا اتنا اچھا نہ تھا مگر دل کا بہت اچھا تھا اور بے حد محنتی تھا. نام تھا اس کا عبدالجبار اور عمر تھی 24 سال. گھر کا اکلوتا بچہ تھا اور پیشہ اس کا لوہا کوٹنا تھا جو کہ ایک مشقت طلب کام ہے اور وہ اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا تھا. وہ بچپن سے اپنی چچا زاد زلیخا سے منسوب تھا. دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے اور دیکھا جائے تو ان کے پیچھے کوئی ظالم سماج بھی نہیں تھا. اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہ تھے مگر وہ پہلے سے زیادہ محنت کر رہا تھا تاکہ زلیخا کو جب اپنی زندگی میں شامل کرے تو اس کی ہر خواہش پوری کرے، اس کو کسی چیز کی بھی کمی نہ ہونے دے، کیونکہ زلیخا کے گھر کے حالات اس سے کئی گنا اچھے تھے اور وہ شروع سے لاڈ و پیار ناز و ہر سہولت میں پلی بڑھی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھر میں بھی وہ زلیخا کو ویسے ہی سہولتیں دے. یمان شروع ہو چکا تھا اور زحل دلچسپی سے سنتی چلی گئی. ٹھک ٹھک ٹھک. سبتین کپڑے بدلے، پیروں میں چپل اتارے انہیں بورڈ سے مقید کر رہا تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. بنا سر اٹھائے بھی وہ جانتا تھا کہ دستک دینے والی امایا ہی ہے. وہ اب امایا کی دستک کی بھی گویا ازبر کر چکا تھا. امایا کی بہت سی باتیں، بہت سی چیزوں اور بہت سی عادت سے وہ واقف ہونے لگا تھا. آ جاؤ. بنا سر اٹھائے اس نے اپنے کام میں مصروف اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسے 2 قدم کے فاصلے پر آ کھڑی ہوئی. ایک لطیف سی خوشبو فضا میں گلی جو سبتین کی سانسوں میں سرسر آئی. وہ سر اٹھانے ہی والا تھا کہ امایا گویا ہوئی. سبتین آپ کی چائے. یہ خوشبو چائے کی تھی وہ جان گیا مگر میں نے تو چائے نہیں منگوائی تھی. سبتین نے سر اٹھاتے ہوئے کہا. وہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے چائے کا بولنے آئے تھے تو میں لے آئی. امایا کے لہجے میں سادگی تھی اور بھولا پن بھی. اس کی بات پر سبتین نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا کیونکہ اس نے تو ماں کے سامنے جھوٹ بولا تھا مگر امایا اس کے جھوٹ بھی سچ سمجھ گئی تھی کہ شاید وہ واقعی کچن میں چائے کے لیے آیا تھا کیونکہ وہ کبھی بنا کام کے کچن میں آیا بھی تو نہیں تھا. اوہ ہاں میں بھول گیا تھا. تھینکس. وہ اگر ایسا سمجھ رہی تھی تو سبتین نے بھی سچ بتانے کی کوشش نہ کی کہ وہ کچن میں چائے کا کہنے نہیں بلکہ اسے دیکھنے آیا تھا. امایا نے ہمیشہ کی طرح چائے سائے ٹیبل پر رکھ دی. آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اسے بوٹس پہنتا دیکھ کر امایا نے پوچھا کیونکہ وہ گھر میں عام اور آرام دہ جوتے ہی پہنتا تھا. ہاں. ایک مختصر بے تاثر جواب مزید سوالات کا در بند کرنے کے لیے کافی اور مزید سوالات کرنے کی امایا کی جرت بھی نہیں تھی. تھانے جا رہا ہوں. وہ جانتا تھا کہ امایا مزید نہیں پوچھے گی تبھی اس نے خود ہی بتا دیا. تھانے؟ مگر کیوں؟ کیا زحل کی کوئی خبر آئی ہے؟ امایا نے بے چینی سے پوچھا. نہیں. ایک ثقیل سا لفظ جو اس کے لبوں پر جیسے بوجھ بن کر آیا. یہ ایک لفظ وہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر سچ یہی تھا کہ زحل کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی. تو پھر؟ امایا نے مایوسی اور اداسی سے پوچھا. شرجیل کے سلسلے میں جا رہا ہوں اور ہاں دادی کی دوائی بھی ختم ہے وہ بھی لیتا آؤں گا. سبتین نے اپنے باہر نکلنے کے 2 سبب بتائے. شرجیل کو ہم سے چھپانا نہیں چاہیے تھا کہ وہ زحل کو اپنے دوست کی طرف بھی لے کر گیا تھا. وہ خود کو شک میں خود ہی مبتلا کر رہے. باقی سب کی طرح امایا کو بھی شرجیل سے شکوہ تھا. ٹھیک کہہ رہی ہو. خیر ابھی مجھے جلدی ہے، چائے نہیں پی سکوں گا. سبتین جلدی میں کہتا جانے لگا مگر کمرے کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ امایا کے رونے کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے. اس نے پلٹ کر دیکھا تو امایا زحل کی کوئی خبر نہ آنے کی بات سن کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. سبتین چاہ کر بھی دہلیز پار نہ کر پایا اور واپس پلٹ آیا. رو کیوں رہی ہو؟ اس نے امایا کے روبرو آتے ہوئے پوچھا. کل سے میرے پاس رونے کی صرف ایک ہی تو وجہ بچی ہوئی ہے. وہ روتی ہوئی بولی. اور میں کل سے تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ رونے سے مشکلیں ٹل نہیں جاتی. سبتین نے کل سے کتنی بار کہی اپنی بات پھر سے دہرائی. میں جا رہا ہوں نا پولیس اسٹیشن ساری خبر لے کر آؤں گا. تم دعا کرنا کہ کوئی اچھی خبر لے کر آؤں. وہ جانے لگا تو امایا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا. سبتین کو اس کی یہ حرکت سے گویا جھٹکا لگا تھا کیونکہ امایا کی طرف سے اس سے قبل کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی تھی نہ اس میں اتنی جرت تھی کہ وہ سبتین کو چھوتی. آپ شرجیل سے ملے تو کہیے گا کہ خدا را اسے کچھ بھی معلوم ہے تو بتا دے، کچھ بھی مت چھپائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک بات سے یا ایک لفظ سے پولیس کو کوئی کلو مل جائے اور زحل کا پتہ چل جائے. پلیز سبتین کہیے گا شرجیل سے کہ کچھ بھی معلوم ہو جائے تو ہمارے حال پر رحم کھاتے ہوئے سب بتا دے. زحل سبتین سے ایسے گزارش کر رہی تھی جیسے سامنے وہ نہیں بلکہ شرجیل. اس کا حال یوں تھا جیسے ابھی ہاتھ جوڑ ڈالے گی. امایا اس وقت اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح لگی جو اس سے اپنی چیز واپس طلب کرنے پر گزارش کر رہی ہو کہ پلیز اسے کہنا مجھے میری چیز لوٹا دے. امایا.
سبتین نے اس کا نام لیا، لہجہ نرم ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ اس کا ایسے نام لیتا تھا تو امایا کو لگتا تھا جیسے اس کی دنیا تھم گئی ہو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کی کوئی نہ کی ایک آزمائش۔ میں جانتا ہوں تم تھک گئی ہو اور یہ بھی جانتا ہوں کہ روز ہر خاموشی تمہارے اندر شور کی طرح گونجتی ہے، مگر تمہارے آنسو ان سے زحل کا پتہ نہیں ملے گا اور نہ ہی تمہاری بے قراری اسے جلد لے آئے گی۔ اس نے ایک پل کو سانس روکی، پھر سر تھوڑا سا جھکا کر اپنی مخصوص دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، زحل کی غیر موجودگی پر سے تمہیں نہیں کھا رہی، یہ گھر، یہ دیواریں، یہ چھت، سب سوال بن گئے ہیں، مگر یاد رکھو ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ سوال صبر مانگتے ہیں، بہت سا صبر۔ امایا نے نگاہیں جھکائیں جیسے وہ آنسو روکنے کے لیے پلکیں بھاری کر رہی ہو، مگر سبتین کی تسلیاں جاری رہیں۔ اس نے ایک لمحہ رک کر اس کی طرف دیکھا۔ امایا کی پلکیں لرز رہی تھیں، ہاتھ ہلکے سے کپکپا رہے تھے۔ زحل لوٹے گی، یہ میں صرف تمہیں بہلانے کو نہیں کہتا، میں یہ اس یقین سے کہتا ہوں جو میں نے زندگی سے سیکھا ہے، جو جس مقدر میں ہے اسے راہیں خود واپس لے آتی ہیں، اور اگر زحل کی سانسیں اس دھرتی پر لکھی گئی ہیں تو وہ لوٹے گی چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، وہ لوٹے گی جیسے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے صبر رنگ لاتا ہے، جیسے آزمائشیں پوری ہوتی ہیں اور سلا سامنے ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے اپنے حصے کی بات مکمل کر چکا، اور امایا اس کے لفظوں پر گویا آنکھیں بند کر کے یقین کرتی چلی گئی۔ وہ جو کل سے سب کو تسلیاں دے رہی تھی، خود تسلی کی خاطر سبتین کے پاس آتی تھی اور پھر مایوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کا لہجہ اور لفظوں کی پختگی ایسی تھی کہ امایا کی امید بڑھ جاتی تھی۔ وہ چپ ہوا اور اپنے ہاتھوں سے امایا کے ہاتھ ہٹاتا دروازے کی اور بڑھ گیا، اور ہاں، دروازے تک پہنچ کر وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ جب وہ واپس آئے تو تمہیں اس حال میں نہ دیکھے جیسے تم اس کی جدائی میں خود سے بھی کھو گئی ہو۔ اسے وہی امایا چاہیے ہوگی جو اس کی طاقت تھی، کمزوری نہیں۔ اور جاتے جاتے اس کی پشت سے وہ آخری بات آئی ایسی کہ جیسے کوئی دروازہ بند ہوتے وقت سرگوشی چھوڑ جائے۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، چائے کا کپ ایسے ہی پڑا رہا، بے مصرف ٹھنڈا ہوتا ہوا جیسے اس لمحے کی خاموشی کا حصہ ہو۔ ادھر سبتین سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، گاڑی کی کنجی جیب سے نکالتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ وہ جذبات چھپا لینے کا عادی تھا، اندر کتنی ہی ہلچل کیوں نہ ہو، باہر سے وہ ایک پتھر کے مانند دکھائی دیتا، بے حس نہیں، بس ضبط کے قائل۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ بیٹھا، ایک لمحے کو اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند لی۔ امایا کی آنکھیں، اس کے کانپتے لب، ہاتھ کی کپکپاہٹ، سب منظر اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ پلٹتے ہوئے آنسو وہ التجا، تم دھیرے دھیرے کیوں میری سوچوں کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہو امایا۔ اس کے لبوں پر کوئی جنبش نہ تھی مگر اندر ایک جملہ مسلسل پلٹتا رہا، پر پھر اس نے جیسے خود کو جھٹکا، ضبط کے حصار کو ٹوٹنے نہ دیا۔ چابی گھمائی اور گاڑی سڑک پر نکل پڑی۔ امایا اس دوران کمرے کی کھڑکی کے قریب جا بیٹھی تھی، نظر سڑک کی نکر پر تھی جہاں سبتین کی گاڑی اب ایک دھندلی یاد کے مانند غائب ہو چکی تھی۔ بس ایک خبر، یا اللہ، بس ایک اشارہ دیتے۔ اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی کھڑکی سے ہٹ کے بیڈ ایریا کی طرف چلی آئی جہاں اس کی موجودگی کا خالی پن اور بھی گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا روب، اس کے لفظ، سب کچھ ابھی تک کمرے کی دیواروں پر ٹھہرا ہوا تھا۔ سبتین کا کمرہ اس کے بنا اور بھی خاموش لگ رہا تھا، جیسے ہر شے اس کی گواہی دے رہی ہو کہ وہ بھی کچھ دیر پہلے یہاں تھا۔ اس کی خوشبو، اس کے قدموں کی چاپ، سب کچھ۔ آپ اتنے چپ کیوں ہیں سبتین؟ وہ سرگوشی میں بولی جیسے اب بھی وہ سن رہا ہو۔ کبھی کچھ کہہ کیوں نہیں دیتے، یا کم از کم اتنا ہی بتا دے کہ میرے لیے اپنے دل میں کچھ رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے پلکوں پر ایک نمی سے لرزنے لگی تھی۔ وہ اس عورت کی آنکھیں تھی جو مضبوط ہونے کی اداکاری کرتے کرتے تھک چکی ہو۔ کیوں کبھی اپنے دل کی دیوار کے پار جھانکنے نہیں دیتے؟ آپ جو اتنے مضبوط بنتے ہیں، کبھی میرے سامنے تھک کیوں نہیں جاتے کہ میں بھی دیکھ پاؤں کہ آپ بھی وہ دل رکھتے ہیں جو تھکاوٹ میں کسی کی محبت و سکون بھرا لمس مانگتا ہے؟ کبھی تو میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہیں کہ تم ہو میرے دل میں۔ امایا کی آنکھوں میں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، حسرت میں لپٹا، اس کا اپنا ہی لہجہ اپنی ہی چاہ اسے رلا گئی۔ اس نے آنسو پہنچے اور جانے لگی مگر نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ پر پڑی۔ چائے کا کپ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر اس کے اندر کی بے چینی جیسے اب بھی ابل رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھایا، تھوڑی دیر تک یوں ہی دیکھتی رہی جیسے کپ سے زیادہ اس کی یادوں کو تھام رکھا، اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ 4 سال جیل کاٹنے اور 2 سال لگاتار کمر توڑ محنت کرنے کے بعد آخرکار اس لڑکی کو اپنی محنت کا صلہ مل ہی گیا۔ اس سب میں خوبصورت بات یہ تھی کہ اس کی بیوی نے اسے محبت کا ثبوت دیا۔ وہ اس غریبی میں اس کے ماں باپ کی کفالت کرتی رہی، نہ انہیں چھوڑ کر گئی، نہ اسے اپنا رشتہ توڑا، بلکہ 4 سال اس کے لوٹنے کا انتظار کیا، اور پھر 2 سال اس کے شانے سے شانہ ملا کر اس کے ہم قدم چلتی اس کی محنت میں برابر کی شریک رہی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محبت اگر سچی ہو تو ساتھ، اور محنت اگر سچی ہو تو کامیابی نصیب بن ہی جاتی ہے۔ نہ دونوں نے ہمت ہاری، نہ محبت سے دستبردار ہوئے۔ ان کی رومانوی زندگی کا آغاز بھلے ہی تلخ سی مگر اختتام بہت خوبصورت تھا۔ خیر، تم آغاز سے اختتام تک بتاؤ کہ تمہیں یہ کہانی کیسے لگی؟ کہانی کا اختتام کرنے کے بعد یمان نے زحل سے پوچھا مگر زحل کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ لگتا ہے مادام کو کہانی پسند نہیں آئی، آخر کو اس میں شہزادہ شہزادی جو نہیں تھے۔ وہ شوخی لیے اسے چھیڑتا بولا مگر زحل کی طرف سے ابھی تک خاموشی ملی۔ اب بولو بھی زحل، یہ کہانی سننے کے بعد بھی ناراضگی ختم نہیں؟ یمان نے اس بار بولتے ہوئے زحل کی طرف دیکھا تو باقی کے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے، اور لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ زحل اس کی کہانی سے پرے بے بہرا نہ جانے کب کی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔
وہ کب سو گئی اسے علم ہی نہ ہوا۔ وہ اپنی کہانی سنانے میں مگن تھا اور وہ سونے میں، نہ کوئی تبصرہ کر رہی تھی نہ ہوں تو، جبکہ پہلے والی کہانی میں بار بار اسے سوالات کرتی رہی، اپنی دلچسپی ظاہر کرتی رہی، مگر اس بار یمان نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ اب دیکھا تو خاموشی کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ وہ رات بھر سے جاگی ہوئی تھی، صبح میں کوشش کے بعد کہیں 2 گھنٹے سوئی، مگر ہائیکنگ کرنے اور پاؤں کی تھکاوٹ کے سبب شاید اب خود ہی نیند غالب آ گئی تھی۔ اس انسان اور غیر مانوس ویرانے میں جہاں ہر طرف فطری اور غیر فطری خطرات منڈلا رہے تھے، حیوانات کی درندگی، انسانوں کی ہوسناکی اور حشرات کی اذیت ہر سو گھات لگائے بیٹھی تھی، وہ بے خوف و بے فکر سوئی پڑی تھی، گویا تمام اندیشے، تمام خطرے اس لمحے بیمانی ہو گئے تھے۔ اس اضطراب سے بے نیازی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، یمان کی آغوش، یمان کی ہمراہی۔ جاگتے لمحوں میں جو اضطراب تھا، جو الجھن اس کے چہرے پر بکھری ہوتی، وہ نیند کی آغوش میں مکمل سکون میں ڈھل چکی تھی۔ اس کی نیند زدہ صورت گویا کسی ماورائی پری کی تصویر تھی، دھلا دھلا اجلا چہرہ، شرمیلے سرخی سے دمکتے گال، ناک میں چمکتا ہوا ننھا سا ارغوانی نگینہ اور بند پلکوں میں چھپے گرے رنگ کی نگینے جیسے چاندنی میں ڈھکے ستارے۔ لبوں کی لطافت کچھ یوں تھی جیسے کسی تازہ گلاب کی پنکھڑی، ہر بینندہ کا دل یہ چاہے کہ اسے چھو کر اس پنکھڑیاں پر ہر بندے کا دل یہ چاہے کہ اسے چھو کر اس نرمی کو محسوس کر لے۔ یمان کی انگشتیں شہادت جیسے بے اختیار بلند ہوئی اور اس نازک ناک کے نگینے پر جا ٹھہری۔ اس نے اپنی پور کے لمس سے نگینے کی چمک کو اوچھل کیا تو اس کے جمال کا تناسب جیسے اور نکھر کر سامنے آیا۔ پھر اس نے پور ہٹا کر زحل کا چہرہ بغور دیکھنا شروع کیا۔ اب کی بار وہ نگاہیں اس کے لبوں پر جا ٹھہری تھیں، ان گل رنگ پنکھڑیوں پر اس کی انگلی کی پوریں ایک ناقابل وضاحت لطافت سے سرکتی رہیں، اتنی نرمی سے کہ زحل کی پلک بھی نہ لرزی۔ اتنی حسین، اتنی دلربا کیسے ہو تم زحل؟ اس کے لہجے میں حیرت نہیں عقیدت تھی۔ تمہاری ساخت میں قدرت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر نقش مکمل، ہر زاویہ متوازن۔ تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے تمہیں کسی خاص لمحے میں تخلیق کیا۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی، مگر وہ شکستگی سعادت آمیز تھی۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ یمان حیدر شاہ جیسا شخص جو ہمیشہ جذبات سے ماورا رہا، کسی کے حسن کے سامنے یوں مائل با شکست ہو جائے گا۔ تم نے مجھے ہارنا سکھا دیا زحل، اور یہ شکست مجھے عزیز ہے۔ رب نے تمہیں اس قدر حسن سے نواز کر مجھے ایسے شخص کو امتحان میں ڈال دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یعنی یمان حیدر شاہ بھی کسی کے حسن کے آگے بے بس پڑ جائے گا۔ تم نے مجھے بے بس کر دیا زحل، یمان بے بسی بھرے لہجے میں بولا، اور اس بے بسی کے ساتھ میں ساری زندگی خوشی خوشی جی سکتا ہوں۔ اب اس کی انگلی اس گال پر ٹھہری جہاں کبھی اس کے لبوں کی تمازت ٹھہری تھی۔ یمان کو یاد آیا کہ کس طرح اس نے خود پر قابو کھویا تھا اور کیسے گھبرا کر زحل شرما گئی تھی۔ ایک پیاری سی معصوم جھجک کے ساتھ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ تم کتنی معصوم ہو زحل، کتنی پاک، زبان کی تیز مگر دل شفاف، تم کسی کی خوابیدہ خواہش ہو سکتی ہو۔ کاش تم مجھے اس وقت ملتی جب میرا دل ابھی ماضی کی کربناکی سے خالی تھا۔ کاش تم مجھے بہت پہلے ملی ہوتی زحل، تو آج میں تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہا ہوتا، ماضی کی تلخیاں میرا نصیب نہ بنتی۔ پھر اس کی آنکھوں میں کوئی پرانی دھن چھا گئی۔ میرے پہلے انتخاب نے اگرچہ میری زندگی کو درد کا پیرہن دیا تھا، مگر اس زہر نے مجھے تم جیسی روشنی کی پہچان دی، صحیح انتخاب تک پہنچا دیا۔ تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے کبھی نہیں پچھتاؤں گا، کبھی نادم نہیں ہوں گا، اور کبھی تمہیں ندامت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں صداقت کا وزن تھا۔ میں تمہیں ہر وہ خوشی دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھینی گئی، تمہارے دل کے ہر خلا کو محبت سے بھرنا چاہتا ہوں۔ میں وہ تمام زخم منجمد کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں اپنوں کی بے وفائی نے دیے۔ میں تمہیں ایسی مسرت عطا کروں گا زحل کہ تم اپنی تقدیر پر فخر کرتے تھک جاؤ گی، مگر میری محبت کبھی تمہیں تھکنے نہیں دے گی۔ نہ صرف تمہاری عزت میرے لیے واجب الاحترام ہوگی، بلکہ ہر وہ شخص جو میرے حلقہ احباب میں آئے گا تمہارے تقدس کو ویسا ہی تسلیم کرے گا جیسا میں کرتا ہوں، کیونکہ تمہاری توقیر در حقیقت میری اپنی عزت کا پرتو ہے۔ وہ اپنی بات میں ایک محکم عزم کی بازگشت سموئے گویا عہد باندھ رہا تھا۔ تم نے زندگانی کے سنگلاخ لمحوں کو بڑے صبر سے جھیلا، اپنوں کے تلخ رویے تمہارے وجود پر زخم چھوڑ گئے ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے قلب و جان کے ہر خلا کو اپنی چاہت سے بھر دوں گا، تمہاری روح کے ہر ناسور کو اپنے خلوص سے مرہم دوں گا، اور ہر اس نفرت کو جو تمہارے نصیب کا حصہ بنی محبت میں یوں بدل دوں گا کہ تمہارے دل میں کبھی حسرت کی پرچھائی بھی نہ رہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نہایت نرمی سے اس کی زلفوں کو چہرے سے ہٹایا اور پیچھے کی سمت سے ہلاتے ہوئے گویا دل کی ہر بات، ہر پرت عیاں کر دی۔ اور سنو زحل، اب تم فقط میری ہو۔ تمہارے دل کی دھڑکنوں پر، تمہارے خیالات کی گہرائیوں پر، تمہارے وجود کی ہر سانس پر فقط یمان حیدر شاہ کا نام کندہ ہے۔ کوئی جسارت نہیں کر سکتا کہ اس نام کو مٹا دے یا تمہیں مجھ سے چھین لے۔ اس کے لہجے میں ایک ناقابل تسخیر ارادے کی صلاحیت تھی۔ پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی مچلی جیسے کوئی مٹھاس بھرا راز یاد آ گیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے زحل کی پشت پر اپنے نام کا لمس ثبت کیا تھا۔ نہ فقط اس لمحے بلکہ تمام عمر میں میری آغوشی امن میں رہو گی۔ تمہاری حفاظت، تمہاری راحت میری ذمہ داری ہوگی۔ میں عمر رواں کی ہر گھڑی تمہارا سایہ بنوں گا، تمہاری ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زحل کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار یوں سخت کیا جیسے کوئی قلعہ تعمیر کر رہا ہو۔ پھر اس نے آنکھیں موند لی، مگر وہ نیند سے خالی تھی۔ اس کے کان جاگ رہے تھے، ہوش مندی اپنے پوری توانائی سے بیدار تھی۔ زحل تو بے خبر نیند کی گہرائی میں تھی، مگر یمان جاگ رہا تھا، ہما وقت بیدار، ہما دم نگران۔ وہ اس کھلے افق تلے پلک بند نہیں کر سکتا تھا، جہاں چاروں سمت
خطرات چھپے بیٹھے تھے۔ اگر وہ خیمے کے اندر ہوتا تو شاید کچھ پل سکون سے آنکھیں موند دیتا، مگر یہاں اس کھلے آسمان تلے وہ خود کو سونے کا حق نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس کے ذمے ایک سپردگی تھی، سوئی ہوئی زحل کی حفاظت۔